سب کچھ سمجھے گا تو اس دنیا کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بولو نا یار، کرے گا. بہت سے تو کہتے ہیں آخرت ہے لیکن اوپر سے نا، وہ اندر سے نہیں ہے، اندر میں نہیں ہے، اوپر سے کہتے ہیں یہ مردے تو سڑ کے ختم، بدبو لاش. گائے بھینسیں مرتی ہیں، ان کا بھی وہی انجام ہوتا ہے جو انسانی لاشوں کا ہوتا ہے. تو کوئی آخرت میں نہیں ہے کچھ بھی. ہو تو ٹرائی کرنے کے لیے جمعہ پڑھ لیتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں، اگر ہوا تو شاید کام آ جائیں، لیکن کوئی مزیدار ایمان نہیں ہے. تگڑا ایمان جسے کہتے ہیں نا، جو آپ کو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا تبلیغی جماعت کے بانی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری جو 2 رکعت نماز ہے یہ ہمارے دنیا کے کام نہیں بناتی تو جنت میں حور کہاں سے دلائے گی یہ. ٹھیک ہے، اتنی ایسی ہم نماز پڑھتے ہیں، بالکل نہ دل لگاتے ہیں اس میں، نہ خشوع و خضوع نہ آداب. اسے پڑھ کے ہمارا کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے. تو ایسے وہ وجہ اس کی یہ کہ دھیان نہیں ہے نا. آخرت پر یقین ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دھیان ہوتا ہے، پتا ہوتا ہے بھائی میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، تو ایک فارمیلٹی سی پوری ہو رہی ہے، بس آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ جب آخرت پر پورا یقین نہ ہو، یا ہو تو معمولی سا ایک شبہات ہوں، تو عمل میں جو جان ہے نا وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. اور پھر انسان خواہشات کو زیادہ فالو کرتا ہے. وہ دین کو بھی اس حد تک فالو کرے گا جس حد تک خواہشات اس کو فالو کرنے دیں گی، کیونکہ دین کی ہر چیز ایسی تھوڑی ہے جس میں معاشرہ رکاوٹ ڈالے. بہت ساری دین کی چیزیں ایسی ہیں معاشرہ کہتے ہیں چلو بھائی کر لو، ماشاءاللہ اچھی بات ہے یار، اگر کر لو تو ٹھیک ہے، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو. کچھ چیزیں تو معاشرہ بھی اجازت دیتا ہے، وہ بھی 5 ٹائم پابندی سے نماز کی وہ بھی اجازت نہیں دے گا کہ آپ بہت زیادہ نمازی بن گئے، پروفیشنل نمازی جسے کہتے ہیں. تو جب آخرت پر پورا یقین نہیں ہوتا تو انسان پھر کیا کرتا ہے کہ یار پہلے خواہشات، جو موٹی موٹی خواہشات ہیں نا وہ پوری، جس میں سب سے پہلے پیسہ ہے. پیسے پہ لوگ کمپرومائز نہیں کرتے، کیونکہ غریب آدمی کو دنیا کا ناکام انسان سمجھا جاتا ہے. خواہشات کس سے پوری؟ غریب پوری کرتا ہے یا مالدار؟ بھائی غریب آدمی کا بریانی کھانے کا دل چاہے گا تو جیب میں پہلے ہاتھ ڈالے گا کہ پیسے ہیں یا نہیں ہیں. نکل آئے تو پھر 10 دفعہ سوچے گا یہ اگر بریانی میں خرچ کر دیے تو گھر میں بچوں کے لیے کھچڑی پکانے کے پیسے بھی بچیں گے کہ نہیں بچیں گے. تو وہ یہ ساری چیزیں جب سوچتا ہے نا تو وہ جیب سے ہاتھ واپس نکال لیتا ہے، تو ایسے ہی ٹھیک ہے. پیسہ ہو تو بریانی کیا، پیسے والا آدمی تو سوچ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ کھا کھا کے تھک گئے ہیں، اب کیا کھائیں یار. تو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا دوستوں میں، یار وہ بیف نہیں، اب بیف رہنے دے، ایسا کر مٹن لے آ. مٹن نہیں یار، ایسا کر مٹن کو چھوڑ تو چکن لے آیا. ابے چکن تو کل بھی کھایا تھا یار. ہوٹل میں یہی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، ابے چکن تو کل کھایا تھا، ایسا کرو ملائی بوٹی صحیح رہے گی. ابے ملائی بوٹی، چل ایک ملائی بوٹی لے آ. ایسے نا بیزاری سے، پیسے بہت ہیں ٹھیک ہے نا. ایک ایسا کر، وہ اس کو جب آرڈر دے رہے ہوتے ہیں نا، ایک ایسا کر ملائی بوٹی لے آ. اور چانپیں ہیں، وہ چانپ کو کیا کہتے ہیں آج کل، ایک بڑا اچھا سا نام آیا ہے. خیر یار ایک بڑا مشہور نام ہے چانپوں کا، چلیں چھوڑیں، چانپیں ہی صحیح ہیں. تو ایسا کر چانپیں لے آ، اور رائس میں جو ہے نا افغانی پلاؤ لے آ. وہ بس 15-20 چیزیں لا کے پھر بچاتے کیسے ہیں؟ وہ اتنا سارا بچایا، ایک ادھر سے چکھا ایک ادھر سے چکھا. تو مالدار آدمی کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ساری خواہشات پوری ہو گئی ہیں، اب کیا کروں میں. ایک ہی خواہش پوری نہیں کر رہا ہوتا، دوسری شادی والی، باقی ساری خواہشات یہ ایسی خواہش ہے جس کو لے کے قبر میں دفن ہو جاتا ہے بیچارہ. یہ مالدار بھی پوری نہیں کرتا. اس کے علاوہ جتنی خواہشات ہیں بتاؤ کوئی خواہش چھوڑتا ہے؟ تو میرا تو ہر ایک سے واسطہ پڑتا ہے نا. کمپنی کے مالکان بھی آتے ہیں کچھ مشوروں کے لیے،
تو ایسے ایسے ارب پتی لوگ, کروڑ پتی لوگ آتے ہیں, میں حیران ہو جاتا ہوں یار کیا کتنا پیسہ اللہ نے. نوجوان آدمی کہتا ہے میں اسپین سے ناشتہ منگواتا ہوں. بڑے بھائی کہہ رہے وہ ہمارے یہاں جو مکھن ہے وہ اسپین سے آتا ہے, جیم وہاں کا اچھا ہوتا ہے, جاپان کا. ملکوں کے نام میں بھول رہا ہوں, اب میں نے کوئی یاد تھوڑی کر کے رکھے ہوئے تھے کون سے ملک کا جیم. ہم نے تو یہیں سے خریدنا ہے بھائی, ادھر سے. جس ملک کا بھی جیم اچھا ہو ہم نے کہاں سے خریدنا ہے. وہ جو پرچون کی دکان ہے بھائی, تو جو ذرا سستا والا ہمیں نکال کے دے دے. صحیح ہے نا, 50 روپے کم میں جو مل رہا ہے وہ دے دے بھائی تو ہمیں. ایسے ہی ہمارے ایک دوست تھے, وہ بھی کہہ رہے تھے میں نے یہ بادام جو ہے نا پتہ نہیں ایران سے منگوائے ہیں, یہ پستہ جو ہے یہ پتہ نہیں چائنا کا ہے, یہ فلانے یہ اخروٹ وہاں کا ہے. تو ہمیں مذاق سوجا, ہم نے کہا یہ مونگ پھلی کھائیں. کہہ رہے کہاں کی؟ میں نے کہا فلسطین سے منگوائی ہے میں نے. ٹھیک ہے, پھینک رہے ہو تو بھائی ہم نے بھی تھوڑی سی پھینک دی, کیا ہے. تو دولت مند آدمی جو ہے نا, دولت مند آدمی, مالدار آدمی کے پاس تو پیسہ اتنا ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کروں کیا. تو اب جب آخرت پر پورا ایمان نہیں ہوتا تو انسان خواہشات کو پھر, بھائی جب سب کچھ یہی دنیا ہے تو یار مزے ہونے چاہیے نا. لائف کو کیا ہونا چاہیے, انجوائے کرو, انٹرٹینمنٹ ہو. یہ والی فلم دیکھ لی, اب دل بھر گیا, اب کوئی دوسری فلم اسی ٹائپ کی کہانیوں سے دل بھرا, تو اب تھوڑا فلم کا اسٹائل بھی چینج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, تو مختلف فلمیں دیکھ لی, ڈرامے دیکھ لیے, سارے انٹرٹینمنٹ. اس کے بعد بھی کم بخت آخر میں بور ہو رہے ہوتے ہیں, یار کیسی بورنگ لائف گزر رہی ہے. غریب آدمی بور نہیں ہوتا, وہ تو اسی بریانی کے چکر میں نا جو اس دن رہ گئی تھی سوچنے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے نا, وہ اسی کو سوچ رہا ہوتا ہے, تو بور نہیں ہوتا وہ. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے یار. تو خواہشات جو ہے نا, انسان کی خواہشات, وہ خواہشات جب آخرت پر پورا یقین نہیں ہوتا, ایمان نہیں ہوتا, تو انسان ہدف کس کو بناتا ہے؟ خواہشات کو. اب ہر وہ چیز جو اس کی لائف میں انٹرٹینمنٹ کو ختم کرنے کا یا کم کرنے کا ذریعہ بن رہی ہو, وہ اسے قبول نہیں کرتا. چاہے وہ اصطلاحی اعتبار سے یعنی نام کا مسلمان ہی کیوں نہ ہو, غیر مسلم تو دور کی بات ہے, مسلمان ہی کیوں نہ, وہ بھی نہیں کرتا. اکثر آج کل تو اکثر مسلمان شریعت کو فالو, پوری شریعت کو فالو نہیں کرتے, اتنی کرتے ہیں جتنی کلچر اجازت دیتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اس معاشرے میں جہاں ایمان کی کمی ہے, لوگ خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں, کوئی ایک سر پھیرا پیدا ہو جائے جو کہے میں شریعت کو فالو کروں گا, تو وہ غلط راستے پہ ہے یا سیدھے راستے پہ؟ تو پبلک اس کو کیا کہہ رہی ہوتی ہے؟ غلط راستے پہ. ابھی ہمارے ایک دوست کا واقعہ ہوا ہے, ان کی کسی کوئی رشتہ دار خاتون نے کسی ملک میں غیر مسلم مرد سے نکاح کر لیا. یورپ میں, امریکہ میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھے. تو کفر ہے سیدھا سیدھا. زنا پہ آپ نکاح کا لیبل لگائیں, یہ تو برائی پہ آپ نے, شراب پہ آپ حلال کا لیبل لگا کے اس کو پی رہے ہیں, یہ تو کفر ہے نا. اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہے. بھائی شراب کو شراب سمجھ کے پیو, گناہ گار ہو تو اللہ سے توبہ کرو, اللہ توبہ کی توفیق دے. گناہ کو گناہ سمجھ کے انسان کرتا ہے تو وہ گناہ ہے, اس کی سزا پانے کے بعد ایک دن جہنم سے نکل جائے گا, کیونکہ ایمان کی برکت ہے. برائی کو برائی سمجھتا تھا. لیکن اگر آپ شراب کو فخر سے پینا شروع کر دیں, بولیں اچھا کر رہا ہوں میں, یا اس پہ حلال کا لیبل لگا دیں کہ یہ نہیں, یہ حرام ہے ہی نہیں, حلال ہے, تو وہ ان آیتوں کا انکار ہو گیا نا. قرآن کی جو آیتیں ہیں ان کا انکار ہو گیا نا, جس میں اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, اے ایمان والو شراب, جوا اور یہ پانسے اور بت پرستی یہ سب ناپاک چیزیں ہیں. فاجتنبوہ, اللہ نے شراب کو بتوں اور جوے کے ساتھ ذکر کیا ہے. جو بت کھڑے کیے جاتے تھے نا ان کے ساتھ, اتنے گندا عمل ہے اللہ کی نظر میں. فاجتنبوہ, چھوڑ دو اس کو. صحابہ نے یکدم چھوڑ دیا, اللہ نے کہہ دیا نجس. تو پھر بھی اگر آپ نہیں چھوڑتے اس کو تو آپ کہو میں غلط کر رہا ہوں. اب آپ دو طریقے ہوں گے جس سے اگر انسان برائی کو برائی سمجھ کے کرتا ہے نا تو بھی مسلمان ہے, کیونکہ نبی کا امتی ہے,
نبی کی تعلیمات کو فالو کرنے کا التزام کیا اس نے, نہیں ہو رہا, سزا پائے گا جہنم میں, اور انشاءاللہ نبی کی شفاعت کی برکت سے نکل جائے گا. لیکن اگر آپ نے شراب کو یہ کہہ دیا کہ یہ حلال ہے, تو یہ قرآن کی آیت کا انکار ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ کو غضب آئے گا. میں کہہ رہا ہوں حرام ہے, تو کہاں سے کہتا ہے کہ حلال ہے؟ یا آپ نے شراب کو غلط سمجھا مگر آپ اس غلط پہ فخر کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں حرام ہے تو ہوتا رہے, یہ تو اسلام نے ایسے ہی حرام کر دیا, میں تو پیوں گا, فخر کر رہے ہو. کوئی ہے روکنے والا تو روک لے مجھے, ہم تو صحیح کر رہے ہیں, یہ تو ڈپریشن کا علاج ہے بھائی. پاگل ہیں جو لوگ شراب نہیں پیتے, چھوڑو ان مولویوں کے چکر میں نہیں پڑو. تو یہ بھی گناہ پہ فخر کے ساتھ ہے نا, یعنی کوئی آپ اللہ سے پھڈا کر رہے ہو. بھائی دیکھو, ایک پولیس والا آپ کو دیکھ لیتا ہے, آپ نے گاڑی میں سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہوئی, ٹھیک ہے نا, تو پولیس کے احترام میں آپ کم از کم اس وقت باندھ لیتے ہو کہ یار یہاں سے گزر جائیں پھر کھول لیں گے. لیکن آپ اس کے سامنے سیٹ بیلٹ کھول کے جا رہے ہو, پولیس والے نے دیکھا آپ کو ہاتھ دیا, تو آپ کیا کر لیتے ہو؟ سوری کر لیتے ہو, یار غلطی ہو گئی, آئندہ خیال کروں گا. ممکن ہے پولیس والا چھوڑ دے, چل یار جا, آئندہ شکل سے کچھ شریف آدمی لگ رہا ہے, باتیں بھی شرافت والی کر رہا ہے, چل جا. ہو سکتا ہے چھوڑ دے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پینلٹی لگا دے, جرمانہ لگا دے. تو آخرت کا بھی معاملہ ایسا ہے, گناہ ہو گیا تو ہو سکتا ہے آپ کی نیکیاں اتنی ہوں کہ اللہ اس گناہ کو ختم کر دے, ویسے ہی معاف کر دے. یہ بھی ممکن ہے کہ نبی کی شفاعت کام آ جائے, یہ بھی ممکن ہے کوئی خاندان میں کوئی شہید ہو, کوئی حافظ ہو, عالم ہو, وہ بخشوا دے. بہت سارے آپشن ہیں مسلمان کے پاس. لیکن اگر ایک بات بتاؤ, آپ سیٹ بیلٹ نہیں تھی, پولیس نے آپ کو روکا, آپ پولیس کے سامنے کھڑے ہو گئے, آپ نے کہا سوری نہیں کر رہے, آپ کہہ رہے ہو ہاں تو میں نہیں باندھتا, تو کیا کر لے گا میرا ہے بھائی, نہیں باندھ رہا میں سیٹ بیلٹ. وہ آپ کو لا کی کتاب دکھاتا ہے کہ دیکھو لا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سیٹ بیلٹ باندھنا ضروری, حکومت پاکستان کا قانون ہے. آپ کہتے ہو میں اس قانون کو نہیں مانتا. پولیس والا چھوڑے گا آپ کو؟ ایک صورت میں چھوڑے گا کہ آپ اس سے بھی بڑے کوئی پولیس والے ہو, کیا خیال ہے, اس سے بڑے آفیسر ہو تو چھوڑ دے گا, سر آپ جائیں, آپ کا ملک جانے, ہم تو چھوٹے لوگ, آپ کا کیا. لیکن اگر آپ چھوٹے ہو تو یہ بدماشی برداشت کرے گا کبھی؟ یہ تو بغاوت میں آ رہی ہے نا یہ بات, کہے گا نہیں بھائی نہیں چھوڑوں گا میں. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ چیز حرام ہے, آپ گناہ سمجھ کے کر رہے ہو, پھر بخشش کا آپشن کسی درجے میں ہے, نہیں تو سزا مل کے تو بخشے ہی جاؤ گے سزا پانے کے بعد. وہ سزا بھی تھوڑی نہیں ہے, اللہ سب کو بچائے. لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ میں تو پیوں گا, کوئی روک سکتا ہے تو روک لے, کوئی غلط نہیں, میں اس قانون کو ہی نہیں مانتا, میں اسلام کے اس قانون کو غلط سمجھتا ہوں. تو میرے بھائی پھر یا تو اللہ سے اگر بڑے ہو پھر تو چھوٹ جاؤ گے, یا آپ کے پاس کوئی ایسی سفارش ہو جو معاذ اللہ سے بھی کسی بڑی ذات کی سفارش ہو, جس کی اللہ بھی اس کے سامنے عاجز, معاذ اللہ عاجز آ جاتا ہو. تو ظاہر ہے ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے. اس مائک کو کیا ہو رہا ہے بھائی, کچھ لگ رہا ہے کچھ نہیں, یہ مائک کی بیٹری مجھے لگ رہا ہے کمزور ہو رہی ہے. آواز جو ہے نا اس کی آہستہ آہستہ, جیسے بیٹری جب کمزور ہوتی ہے نا اس کی, جو جہاں سے آوازیں آ رہی ہیں جی, تو جو ہے نا پھر نہیں چھوڑے گا آپ کو وہ. تو اللہ کافر کی بخشش کا آپشن اللہ نے ختم کر دیا اسی وجہ سے کہ تم تو اکڑ کے زندگی گزارتے تھے, تم تو مانتے ہی نہیں تھے. تو اس موت سے پہلے توبہ کر لی تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر نہیں بخشش. اللہ کہے گا نہیں چھوڑوں گا. تو یاد رکھو, آج ایک بڑی مصیبت یہ ہو گئی ہے یورپ میں, یو ایس اے وغیرہ میں ایسے کچھ واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ مسلمان لڑکی غیر مسلم مرد سے نکاح کر رہی ہے, حالانکہ قرآن کے صاف الفاظ ہیں وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنَّا. مشرک مرد سے عورت نکاح, مسلمان عورت نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ ایمان قبول نہیں کر لیتا, اسلام قبول نہیں کر لیتا. مرد کو اجازت ہے کہ عیسائی یا یہودی عورت سے نکاح کر سکتا ہے چند شرطوں کے ساتھ. وہ شرطیں میں اکثر بیانات میں علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں, ہم بھی بتا چکے ہیں. لیکن عورت کو کسی صورت میں اجازت نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم مرد سے, اور مسلمان بھی صرف یہود و نصارہ, عیسائی, کرسچن اور یہودی, ہندو لڑکی سے مسلمان نکاح بولو بھائی نہیں کر سکتا. مسلم جو ہے وہ سکھ لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا,
تو یہ شرط ہے, یہ اللہ نے حکم دے دیا. اب کسی غیر مسلم کو اگر اس پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ بھائی اسلام نے ایسی پابندی کیوں لگائی, تو بھائی یہ تو اسلام جانے, اسلام کو فالو کرنے والے جانے نا, اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اسلام آپ کو کوئی چھیڑ تھوڑی رہا ہے, کوئی تنگ تھوڑی کر رہا ہے, آپ کو آپس میں نکاح کی اجازت دے رہا ہے. اسلام نے غیر مسلموں کے بارے میں اتنا بڑا ظرف رکھا ہے کہ اگر کوئی میاں بیوی جو غیر مسلم تھے ان کی شادی ہو گئی, اسلام قبول کرتے ہیں, تو اس دوبارہ سے ان کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے. اسلام ان کے پرانے نکاح کو جو ان کے مذہب کے مطابق ہوا تھا اس کو صحیح مانتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کسی ہندو نے ہندو لڑکی سے شادی کی, اب مسلمان ہو رہے ہیں دونوں, تو دوبارہ نکاح کی پڑھوانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی جو اولاد ہوئی وہ بھی حلال سمجھی جائے گی, اور یہی سمجھا جائے گا کہ ان کا جو ہندو مذہب کے مطابق نکاح ہوا تھا, تو چونکہ ان کے مذہب میں یہ نکاح درست ہے, اس طریقے سے نکاح ہوتا ہے, تو جب اسلام لائیں گے تو اسلام کہے گا ہم آپ کے مذہب کے مطابق جو نکاح ہوا تھا اس کو درست مانتے ہیں. تو ان کے مذہب کو اسلام نے چھیڑا ہی نہیں ہے اس معاملے میں. لیکن اسلام نے اپنے فالوورز پہ پابندی لگائی ہے کہ آپ اگر نکاح کرنا چاہتے ہو تو یہ شرط ہے, مسلمان لڑکی غیر مسلم مرد سے نکاح نہیں کر سکتی, ہوگا ہی نہیں نکاح, کل عدم ہے وہ. اب قرآن نے صاف لفظوں میں بیان کر دیا, پوری امت کا اجماع ہے, اسلام کا ایک حکم ہمارے سامنے آ گیا. اب اگر مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم مرد سے نکاح کرتی ہے تو ظاہر ہے وہ نکاح کر کے جو ان کے درمیان سیکشول ریلیشن ہوگا اس کو حلال سمجھ رہی ہے نا, لیگل سمجھ رہی ہے, حالانکہ اکارڈنگ ٹو شریعہ وہ لیگل نہیں ہے. تو آپ ایک انلیگل چیز کو پہ لیبل کیا لگا رہے ہیں؟ لیگل کا. تو یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اللہ کی آیات کے ساتھ. تو یہ تو کفر ہے صریح, اس کی بالکل اجازت نہیں, اور یہ زنا ہے, اس میں اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اب ہوا یہ کہ کسی کے خاندان میں کسی خاتون نے ایسا کیا, جو خبر مجھے پہنچی ہے, اب غلط خبر پہنچی ہے تو بھائی میں نہیں جانتا, لیکن بالفرض میں فرض کر لیتا ہوں یہ خبر صحیح ہے, کیونکہ مجھے جو مستند ذرائع سے خبر پہنچی وہ یہ پہنچی کہ غیر مسلم مرد سے کی ہے. واللہ عالم, ہو سکتا ہے وہ چھپ کے مسلمان ہو گیا ہو, تو ممکن ہے وہ اس نے اسلام کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا ہو, لڑکی کے سامنے بتا دیا ہو کہ میں مسلم ہوں. بعض دفعہ ڈرتے بھی ہیں لوگ, لیکن ہمیں جو خبر پہنچی وہ یہ پہنچی کہ وہ غیر مسلم ہے. اب کیا ہوا ہے کہ جب پتہ چلا کہ غیر مسلم ہے تو خاندان نے بہرحال وہ سیلیبریٹ کیا, کوئی بات نہیں, شادی تو شادی ہوتی ہے, کارڈ بھی چھپ رہے ہیں, لوگ مبارک. ایک تھا سر پھرا کوئی, اس نے کہا بھائی یہ میں نہیں اس میں جاؤں گا اس شادی میں, اور یہ غلط ہو رہا ہے. اس نے واٹس ایپ پہ فیس بک پہ آواز اٹھائی, یہ غلط ہے, حرام ہے, ناجائز ہے, زنا کو پر نکاح کا لیبل مت لگاؤ, میرج کا لیبل مت لگاؤ. تو اب کیا ہوا ہے کہ بجائے اس کے کہ بات کو مانا جاتا, خاندان اس کے خلاف ہو گیا. یہ پاگل ہے, یہ جو ہے نا وہ معاشرے میں وہ پھیلا رہا ہے, یعنی ایک جذباتیت کو فروغ دے رہا ہے. تو میں نے تو خیر ان صاحب سے کہا, میں نے کہا آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا, دوبارہ اس پہ آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ نے بائیکاٹ کر لیا, نہیں گئے, اور آپ نے ان کو بتا دیا یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اتنا اس زمانے میں تبلیغ کافی ہے, بار بار ایک چیز کے پیچھے نہیں پڑو, چھوڑ دو ان کو اپنے حال. آپ نہیں تعلق رکھو, ختم. ایک دفعہ تبلیغ جو ہے نا ایک دفعہ کافی ہے, صحیح ہے نا, ایک دفعہ تبلیغ کر دی اچھی طرح سے, صاف لفظوں میں, ان کو علماء کے فتاوی بھی دکھا دیے, دلائل بھی دکھا دیے, قرآن کی آیات کا حوالہ بھی دے دیا, بس اب پیچھے نہیں پڑو ان کے, چھوڑ دو اپنے حال پہ, جائیں جہنم میں. لیکن یہ عمل غلط ہے, اس میں آپ کے لیے شرکت جائز بولو بھائی نہیں ہے. اگر ایسا میرٹ جوڑا آپ کے گھر آتا ہے, آپ نہیں مل سکتے, بولے بھائی نہیں, یہ اس کی اجازت نہیں ہے. برائی پہ آپ اچھائی کا لیبل لگا کے گھوم رہے ہو, یہ ہم تو اس میں شریک نہیں کریں, شرکت نہیں کر سکتے. جیسے میں بتاتا ہوں نا, 3 طلاقیں دینے کے بعد بھی اگر کسی نے بیوی کو رکھا ہے تو آپ اس کا معاشرتی بائیکاٹ کریں. یہ تو اسلام کے ساتھ مذاق ہے. جب 3 طلاقیں دے دی ہیں تو بیوی تھوڑی ہے وہ, اسلام نے کہا ختم, اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ختم. جب بیوی نہیں ہے تو کس بیس پہ وہ اس کو لے کے گھوم رہا ہے؟ وہ بولے میری گرل فرینڈ ہے, پھر آپ اس کو نصیحت کر سکتے ہو یار گرل فرینڈ کا اسلام میں تصور نہیں, کیونکہ اب اس سے اسلام تو چینج نہیں ہو رہا نا. گرل فرینڈ ہے تو بھائی گرل فرینڈ تو بہت سے لوگوں نے رکھی ہوئی ہے, آپ نے بھی رکھی ہوئی ہے, غلط کر رہے ہو بھائی, اچھا دیکھو شادی کر کے رہا کرو وغیرہ وغیرہ. یہ تو کیونکہ گناہ پہ حلال کا لیبل بولو بھائی
نہیں لگا رہا. کوئی شراب پی رہا ہے تو آپ اس کو سمجھائیں محبت سے, لیکن شراب پہ زمزم لگ کے پی رہا ہے تو پھر تھوڑی بھائی دفع ہو یہاں سے, نکل یہاں سے بھائی, تو اسلام کو ذلیل کر رہا ہے, معاذ اللہ اسلام کو بدنام کر رہا ہے, تو اسلام میں تحریف کر رہا ہے. طلاقیں دے دے کے لوگ رکھیں گے تو طلاق کے لفظ کی کوئی ویلیو رہے گی؟ طلاقیں دیتے ہوئے تو کوئی اہل حدیث سے ذہن میں نہیں ہوتا کہ اہل حدیث سے فتویٰ لیں گے یا فلانے سے لیں گے. اہل حدیث بھی 3 طلاقوں کو ناجائز کہتے ہیں کہ دینا حرام ہے. جب آپ 3 دے رہے تھے تو آپ نے کسی اہل حدیث سے فتویٰ لے کے 3 دی تھی؟ دینے کے فوراً بعد آپ کہاں فتویٰ لے رہے ہو؟ ہے بھائی اہل حدیث, یہ تو دین کے ساتھ مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بائیکاٹ کرنا اللہ کے لیے محبت اور دشمنی بھی کس کے لیے؟ دیکھو احادیث میں جو ایمان کی علامات آئی ہیں اس میں الحب فی اللہ کے ساتھ البغض فی اللہ بھی ہے. اللہ کے لیے محبت ہو تو اللہ کے لیے نفرت بھی بعض دفعہ کرنی پڑتی ہے, بائیکاٹ بھی کرنا پڑتا ہے اللہ کے لیے. ایک صحابی تھے کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہلال ابن امیہ اور ایک اور صحابی تھے. یہ تینوں غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے. صحابہ نے جنگ کے لیے جانا تھا, یہ نہیں جا سکے. بھائی کیا ہو گیا؟ صحیح ہوا مائک؟ رفیع بھائی کو بلاؤ یار, ایک بندہ یہاں مستقل بٹھا دے, تنخواہ میں دوں گا اس کو ایلفی سے چپکا دیں یہاں پہ. تو انشاءاللہ تنخواہ میں دوں گا, دعویٰ ہے نا, تو انشاءاللہ بھی تو کہہ دو. تو اب کیا ہے کہ بھائی کیا بات چل رہی تھی یار, دیکھو یہ ہوتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے. تبوک میں وہ صحابی رہ گئے پیچھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے کہ اتنی سخت لڑائی تھی, آپ لوگوں کو تو جانا چاہیے تھا, آپ کے پاس تو مال بھی تھا, صحت بھی, جوانی بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا ان سے بات چیت چھوڑ دو. 40 دن تک صحابہ کرام نے ان سے بات چیت نہیں کی. تو اب یہ جو ناراضگی ہے یہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. پھر ان کی توبہ قبول ہوئی, وہ پہلے سے بھی زیادہ اللہ کے مقرب بن گئے. تو کبھی کبھار اللہ کے لیے تعلق ختم بھی کرنا پڑتا ہے. ہاں جذباتیت میں نہ آئے, مار دھاڑ, یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. ایک دفعہ بات بتا دی, کلیئر کر دی, پیچھے نہ پڑیں, اس سے فساد پھیلتا ہے معاشرے میں. ڈنڈے کے زور سے لوگوں کو تھوڑی ٹھیک کر سکتے ہیں آپ. جی غلط ہے تو آپ ڈنڈا لے کے چڑھ جائیں گے, وہ آپ کو اریسٹ کروا دیں گے. وہ صاحب کہنے لگے میں یہ نہیں شادی میں یوں کر دوں گا. میں نے کہا بھائی جان کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ FIR کٹوائیں گے آپ تھانے میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے. اس کے بعد پھر آپ انہی سے ایکسکیوز کر رہے ہوگے, ٹھیک ہے نا. تو ایسا کام کرو ہی نہیں جس کی ہمت نہ ہو. سمجھا دیا, تمیز سے بتا دیا, بائیکاٹ کر دیا. زندگی بائیکاٹ کرنے پہ کوئی بائیکاٹ کرنا خلاف قانون نہیں ہے. اگر آپ کسی کی شادی میں نہ جائیں تو کوئی پولیس تھوڑی لے کے جائے گی, کوئی کیس بنے گا. کوئی امریکہ میں یا جاپان میں کوئی ایسا کیس ہو, آپ فلاں کی شادی میں نہیں گئے تھے, آپ پر دفعہ 144 کے تحت جو ہے نا وہ فلاں شکایت ہوتی ہے اس کی, اور آپ اندر جاؤ گے. ہاں پھڈے بازی میں کیس بھی بنتا ہے, اور وہ پھڈے بازی ہم اس کو جائز بھی نہیں کہتے. لڑائی جھڑائی نہ کرو بھائی, تمیز سے زندگی گزارو. پہلے دنیا میں بڑی ٹینشنیں ہیں, ساری چیزیں آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ کو جتنا اللہ نے آپ کو مکلف بنایا ہے تو آپ بس اسی کو فالو کر سکتے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ کیوں, وجہ اس کی یہ تھی کہ سب لوگ معاشرے کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں کہ بھئی کلچر میں ایک چیز کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے, یا معاشرے سے ہٹنا, پھڈے بازی, لوگ کیا, تو وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہے. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب انسان خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو وہی چلے گا جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوگا. میں تبھی لوگوں سے کہتا ہوں جو ضرورت سے زیادہ لبرل ہیں کہ بھائی تمہیں شریعت کے تکلف کی ضرورت کیا ہے, ٹھیک ہے نا. گورے کو مکمل کیوں فالو نہیں کر لیتے؟ بھائی دیکھو اسلام یا تو پورا ٹھیک ہے یا پورا غلط ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھا اسلام ٹھیک ہو آدھا غلط ہو. یہ کھوپڑی میں بات آتی نہیں ہے. بھائی دیکھو اللہ اسلام کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. اگر معاذ اللہ نقل کفر نباشت, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ کے اسلام کی نسبت اللہ کی طرف کر دی ہے اپنی طرف سے, تو پھر پورا اسلام غلط ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ تو پورا ایک معاذ اللہ ایک شخص کا بنایا ہوا گڑا ہوا اسلام ہے. پھر تو اس کی پھر تو نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ فجر کیوں پڑھتے ہیں, جمعہ کیوں پڑھتے ہیں, عید کیوں پڑھتے ہیں؟ عید کا دن کس نے بتایا کہ اللہ کے ہاں خوشی کا دن ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا. اور کس کی طرف نسبت کی ہے؟
اللہ کی طرف کہ ابدلہم اللہ مکانہما عیدین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ نے فرمایا زمانے جاہلیت میں 2 عیدیں تھی, اللہ نے ان کے بدلے میں ہمیں دوسری 2 عیدیں دے دی ہیں. حدیث کے الفاظ اس طرح کے ہیں. تو وہ تو اللہ نے دی ہے نا, تو پھر عید کے دن بھی نماز پڑھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ تو اللہ نے بولا نا نماز پڑھو. بھائی غیر مسلم جیسے عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے کرو نا, پھر مناؤ شراب مراب اور ناچ گانے, اور جو ہے یہ کیا ضرورت ہے تکلف کی, صبح نہا دھو کے نماز پڑھنے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک خطبہ سن رہے ہیں امام صاحب کا بیٹھے ہوئے, تو کیا اس تک, یہ تو انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ بن رہی ہے چیز. بھائی ایک روزہ بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ بھلا کرے آپ کا, یہ نکاح کے ٹینشن کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, ٹینشن ہی ٹینشن ہے. اور والدین کے گھر میں ٹینشن کی ضرورت, اولڈ ہوم بناؤ, اس کو پروموٹ کرو, اس پہ دھرنے دو کہ بھائی بوڑھوں کے لیے اولڈ ہاؤس بننے چاہیے. بوڑھے ہماری انٹرٹینمنٹ میں کیا ہیں, رکاوٹ ہے. جب امریکہ, یورپ, جاپان میں اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں, جو اتنے ترقی یافتہ کنٹریز ہیں, اتنے بڑے بڑے دانشوروں نے بوڑھے والدین کے لیے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے, تو ہم پرانے زمانے کی کلچر کو لے کے کیوں چل رہے ہیں؟ ابا کھانستے ہیں اس سے جراثیم پھیلتے ہیں بھائی, تو ان کو کہاں ہونا چاہیے؟ اولڈ ہاؤس میں ہونا چاہیے. تو پھر میں کہتا ہوں بھائی اگر اسلام غلط ہے تو نماز بھی غلط ہے, پھر روزہ بھی غلط ہے. حج پہ 5-5 6-6 لاکھ روپے خرچ کرنا اب تو 8-10 لاکھ کا ہو گیا ہے. کیا ضرورت ہے یار 8 لاکھ کا؟ آپ پلاٹ لے لو, کوئی کچی آبادی میں مل جاتا, ابھی بھی مل رہا ہے, پلاٹ لے لو, ہو سکتا ہے اگلے سال 15 لاکھ کا ہو جائے. یا ویسے ہی کھاؤ. حج کرنے سے کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا, کوئی نہ, بس ایک حاجی کا تھوڑا بہت لقب لگ جاتا ہے, وہ بھی 4-5 دن کے بعد لوگ حرکتیں دیکھ کے وہ کہنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, 2-4 دن تو حاجی صاحب کہہ رہے تھے حرکتیں تو چھوڑو یار, اس پہ حاجی سوٹ نہیں کرتا. تو پہلے زمانے میں حاجیوں کی بڑی عزت ہوتی تھی, اب حاجیوں کے معاذ اللہ, سب کی بات نہیں, بہت سے حاجیوں کے کرتوتوں کی وجہ سے حاجی کا لفظ بھی کیا ہو گیا. کسی کو کہہ رہا ہوں نا حاجی صاحب, تو لوگ سمجھ جاتے ہیں پتہ نہیں کوئی خدا نخواستہ کوئی چور وور تو نہیں ہے, کوئی ایسا لفظ بدنام کر دیا ہے. کہا بولو نا حاجی صاحب آ رہے ہیں, اللہ خیر کرے, حاجی صاحب ہے بھائی, یہ تو بٹوا نکالے گا جیب سے, یہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے. تو اب مسئلہ کیا ہے کہ جو جتنا دین کو ہم فالو کر رہے ہیں نا, شاید اس کی وجہ یہ کہ خواہشات اس کی اجازت ہمیں دے رہی ہیں, کلچر اس کی اجازت ہمیں دے رہا ہے. تو اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یہودیوں کی خصلت, کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون. فرمایا یہود تو اہل کتاب تھے نا, حضرت موسیٰ کو مانتے تھے. اللہ نے یہودیوں کی برائی کیوں کی ہے, دوسرے غیر مسلموں کی برائی نہیں کی ہے, کیونکہ ان میں وہ تو پیغمبروں کو مانتے ہی نہیں تھے. یہود نے تو حضرت موسیٰ کو بنفس نفیس دیکھا, موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ان کے پاس آئیں, تورات محفوظ ہو کے ان کے پاس آئی, اور ان کے باپ دادا نے ان کو بتایا کہ کیسے اللہ نے فرعون سے ہمیں نجات عطا فرمائی. سارے معجزے, وہ تو بہت اچھی طرح ان کو تو یقین تھا, لیکن اللہ فرماتا, اور ان کو یہ بھی پتا تھا پیغمبر مزید آتے رہیں گے معجزوں کے ساتھ. اللہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی نیا پیغمبر آیا نا, اس بیس پہ انکار نہیں کیا کہ پیغمبر کی صداقت میں شبہ تھا, نہ نہ نہ, یا پیغمبر نے دلائل سے ثابت نہیں کیا کہ میں پیغمبر ہوں, نہ نہ نہ. اللہ فرماتے ہیں لا تہوی انفسہم, پیغمبر جب بھی آتے تو کچھ ایسے حکام لے کر آتے جو ان کی خواہشات کے خلاف ہوتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ جن تعلیمات, کچھ تعلیمات, ساری نہیں, کچھ تعلیمات ایسی ہوتی ہیں جو کلچر کے خلاف ہوتی ہیں, جن میں ان کو مجاہدہ کرنا پڑتا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں جہاں کسی پیغمبر نے ایسی بات کہی جو ان کی خواہشات کے اگینسٹ, فرمایا بہت سے پیغمبروں کا انکار کیا, بہت سو کو تو قتل کر دیا انہوں نے کہ یہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں. کیونکہ جب پیغمبروں کو اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا تو پیغمبر کی دعوت دلائل سے بڑی زبردست ہوتی ہے, دلائل سے لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو جو ان کی طرف مائل نہیں ہو رہے تو مائل ہونے والے ان کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے. تو کوئی انسان اپنے بارے میں یہ برداشت کر سکتا ہے کہ لوگ مجھے غلط سمجھیں, تو وہ کہتے تھے ان کو راستے سے ہٹاؤ تاکہ ہماری چودراہٹ برقرار رہے, ہم اپنی خواہشات پہ عمل کرتے رہیں. تو وہ کام جو یہودیوں نے کیا وہی کام آج مسلمان بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اب نیا پیغمبر نہیں آئے گا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعلیمات ہمیں پہنچی جو ہمیں لگتی ہیں بڑی زبردست ہیں. ان تعلیمات میں ماشاءاللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جی کھانا کھانا چاہیے, کیا خیال ہے,
بھوکا رہنا صحت کو خراب کرنا اچھا نہیں. ہمیں بڑی زبردست باتیں لگی یار, زبردست دعوت قبول کرنی چاہیے, تو ہمیں یہ حکم بہت اچھا لگا. جو بھی دعوت کرتا ہے چاہے رات 3:45 بجے کر رہا ہو, ہم الحمدللہ جاتے ہیں. پیٹ پہلے سے بھرا ہوا بھی ہو تو مسلمان کا دل چونکہ نہیں دکھانا ہے, دوبارہ سے اسی اسپیڈ سے کھا کے واپس آتے ہیں. نبی نے حکم دیا بھائی دعوت, ولیمے کی دعوت کو حکم دیا مت ٹھکراؤ. تو ولیمے کی دعوت کے لیے آپ کو 9 بجے کارڈ پہ لکھا تھا, 1:45 بجے اس نے کھانا کھلایا. احتیاطاً آپ نے عشاء کے بعد گھر میں کھانا کھا لیا تھا کہ بھوک سے مر نہ جاؤں کہیں میں, حالانکہ پتہ ہے بھوک سے کوئی مرنے والا ہمیں نظر, سب کھا کے مر رہے ہیں, لیکن اپنے بارے میں یہ خطرہ تھا کہ اگر میں نے عشاء کے بعد احتیاطاً نہیں کھایا تو 11:45 تک میں بھوک سے مر جاؤں گا. تو پھر ہم مسلمان کا دل رکھنے کے لیے دوبارہ سے دعوت قبول کی, 11:45 بجے جا کے وہاں طبیعت سے پھوڑا. اور پھر اس کے بعد ہم نے غلط حدیث سنی ہوئی ہے کہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے. ویسے فرائض و واجبات بھی پورے نہیں ہو رہے, لیکن یہاں سنتوں کو بھی الحمدللہ طبیعت سے فوکس کیا جا رہا ہے. تو میٹھے کی جتنی قسمیں تھیں وہ ساری کھائی ہیں, کیونکہ میٹھا کھانا ہمارے خیال میں کیا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, بھائی یہ تو کھاؤ نا, یہ تو سنت ہے. حالانکہ کوئی سنت نہیں ہے کھانے کے بعد میٹھا کھانا, کھانا ہی سنت نہیں ہے بھائی, نبی تو فاقے سے رہتے تھے. تو یہ والی سنت بھی الحمدللہ مسلمان کے پاس جب حدیث پہنچی, اس نے کہا اسلام بہت شاندار مذہب ہے, کسی کا دل دکھانے کی اجازت نہیں دیتا, اور طبیعت سے پھوڑنے کے بعد میٹھا کھانے کا حکم بھی دیتا ہے. صرف یہ نہیں کہ اجازت ہے, باقاعدہ کیا ہے. تو میں نے دیکھا ہے لوگوں کو, میں کسی کا نام تو نہیں لینا نا, تو غیبت نہیں ہے, تو یہ والا بھی میٹھے کی بھی اب تو 3-4 قسمیں آ گئی ہیں. آئس کریم الگ ہوتی ہے, کسٹرڈ الگ ہوتا ہے, کھیر الگ ہوتی ہے, وہ تینوں طبیعت سے پھوڑنے کے بعد پھر آخر میں کولڈ ڈرنک طے بٹھانے کے لیے صحیح ہے. تو یہ والی بھی سنت ہے. اسی طرح ایک سنت ہے عقیقہ, یقیناً سنت ہے. یہ تو سنت نہیں ہے جو پھوڑنے پھاڑنا ہے نا, یہ جو کر رہے ہیں تو سنت کے نام پہ مذاق ہے. عقیقہ بہرحال سنت ہے, اس کو بھی طبیعت سے فوکس کیا ہوا ہے, کیونکہ اس میں بھی کیا ہے, کھانا پینا. تو وہ بکرے وکرے کٹتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں. یہ والی سنت بھی الحمدللہ مسلمان فالو کر رہے ہیں. تو اور بہت ساری سنتیں, کچھ تو اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں. اچھا, اپنی طرف سے کوئی مشکل چیز نہیں بنا رہے. جن چیزوں کا انٹرٹینمنٹ سے تعلق ہے نا وہ بنائے جا رہے. کھانے پینے والی سنتیں, 11ویں کا کھانا, تو تیجے کا کھانا, تو 40ویں کا کھانا. چلو پیر جمعرات کا روزہ سنت ہے, ایک روزہ آپ منگل کا بھی بدعت کے طور پہ کہ یار منگل کا بھی سنت ہے. ایسا کوئی بدعت بھی مارکیٹ میں نہیں آ رہی ایسی 5 نمازیں فرض ہیں تو ہم 6ٹی بھی فرض کر لیں گے, یہ بدعت ہو جاتی نا, وہ نہیں ہو رہا. یعنی بدعت بھی وہ ثواب جو ان کا تعلق انٹرٹینمنٹ سے ہے. کھانا, کنڈے بھی کھانا ہے, 11ویں بھی کیا ہے, کھانا ہے. کھانے اور صدقے کے نام پہ بکرے, تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے بھائی. فلانے کا نکال کے وہ کھا لیا, خود بھی کھا رہے ہیں. یعنی بچے کا صدقہ نکالا, کھا گئے, کچھ ابا کو کھلا دیا, کچھ ان کو کھلا دیا. تو اب ہم زندگی جب گزارتے ہیں بہت ساری سنتیں آتی ہیں. عید کے دن میٹھا پکانا سنت ہے, میٹھا کھانا, تو وہ طبیعت سے میٹھا ماشاءاللہ پھوڑا جاتا ہے. نبی تو عید کے دن 2 کھجوریں کھا لی صبح کہ بھئی چلو آج کھانا کھا لیں. وہ میں پابندی نہیں لگا رہا, پھوڑیں, طبیعت سے پھوڑیں. آپ 4 دفعہ پھوڑیں بھائی, آپ نہیں اس کو ہضم کرنا ہے, فوڈ تو آپ نہیں کرنا ہے. لیکن جہاں پھوڑنے پھاڑنے کی بات آتی ہے, صحیح ہے نا, وہ بہت بہترین سنت. وہ اکثر میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, وہ کئی لوگوں نے سن چکے ہیں, لیکن اب دوبارہ سن لے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لوگ پھر بور ہوتے ہیں کہ یار ایک لطیفہ آپ 25 دفعہ سنا چکے ہو یار, تو کوئی پیسے تھوڑی لگ رہے ہیں, ٹیکس تھوڑی لگ رہا ہے. وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا تو قرآن میں بہت سارے احکام ہیں, تمہیں کون سا حکم سب سے زبردست لگتا ہے؟ اس نے کہا قربان جاؤں, قرآن کے آرڈر تو بہت ہیں, نماز پڑھو, جہاد کرو, زکوٰۃ دو, یہ کرو, وہ کرو, ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو, لیکن ایک حکم ہے جس کو میں نے طبیعت سے فوکس کیا ہوا ہے کہ سارے حکم کو توڑ دینا تو صحیح نہیں, ایک حکم تو پکڑو نا کم از کم. نے کہا کون سا والا؟ کہنے کلو وشربو, کھاؤ اور پیو, قرآن میں آتا ہے. اچھا, قرآن میں اتنی دعائیں ہیں, اللہ جہاد میں ہمیں ثابت قدم رکھنا, صحیح ہے نا, اے اللہ ہمیں جو ہے وہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, یا ان کو نیک صالح بنا, اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہیں. تو آپ کو کون سی دعا پسند ہے؟ اس نے کہا بہت پیاری دعائیں ہیں, قربان جاؤں قرآن کی دعاؤں پر ایک دعا بڑی ٹائٹ ہے, ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء, اے اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتار دے.
تو ہمارا بھی یہی حال چل رہا ہے بھائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت سارے احکام لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم جب ہمیں ہماری چاہت کے خلاف لگتا ہے تو وہ پھر معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب. اور یاد رکھو چاہتوں کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم تو وہ آپ کی نفسانی خواہش, جیسے بد نظری ہے, انسان کا دل نظر جھکانے کا چاہتا ہے, اٹھانے کا زیادہ چاہتا ہے. جب کسی حسین عورت کو دیکھتا ہے تو دل چاہتا ہے دیکھو, اسلام کیا کہتا ہے؟ نظر جھکاؤ. رمضان میں اسلام کہتا ہے روزہ رکھو, دل چاہتا ہے کھانا کھا لو. یہ وہ چیزیں جس میں کلچر آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن رہا, بلکہ یہ آپ کی اپنی اندر کی جو ڈیزائرز ہیں, اپنے اندر کی خواہشات ہیں, وہ رکاوٹ بن رہی ہیں. تو ان گناہوں کو چھوڑنا آسان ہے, سمجھ رہے ہیں, لیکن بعض دفعہ کلچر آ جاتا ہے, آپ کی روایات, آپ کی پرمپرا, آپ کی جو کلچر ہے, آپ کا خاندانی روایات, وہاں شریعت کچھ اور کہہ رہی ہے, خاندانی روایات کچھ اور. یہ بڑا مسئلہ یہاں کے کیا ہو جاتا ہے, او بھائی ہماری تو خاندانی روایات ہیں, ہم کیسے چھوڑ دیں. ایک صاحب کو کیا ہوا, ان کی بچی کی شادی ہو رہی تھی تو وہ بھر بھر کے جہیز دے بھی رہے تھے اور داماد طبیعت سے گھسیٹ بھی رہے تھے. تو ہم نے, وہ دیندار ماشاءاللہ داڑھی ان کی, ہم نے کہا بھائی چلو داماد بے دین ہوتا, اول تو بے دین آدمی کو بیٹی دے کیوں رہے ہو, لیکن چلو مجبوری ہے, بعض دفعہ دینی پڑتی ہے, کوئی رشتہ ڈھنگ کا مل نہیں رہا ہوتا تو آدمی کہتا ہے چلو اس میں ایک خرابی ہے دوسری اچھائی ہیں, تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو مجبوری میں کسی کو جہیز دینا پڑے تو سمجھ میں آتا ہے. وہ بھی دیندار ہیں, آپ بھی دیندار ہو, تو آپس میں بیٹھ کے طے کر لو, نہ جہیز دیں گے نہ جہیز لیں گے. نبی نے تو کسی بیٹی کو جہیز نہیں دیا. تو یہ کیا ہے, یہ کون سا, اسلام میں تو مرد پہ خرچہ ڈالا ہے نا. تو الٹا مجھے یوں کر کے غصے میں دیکھ لیں, کیا بات کر رہے ہو بھائی, اس دنیا میں ہو, خیریت تو ہے. ہم اس وقت بہت چھوٹے تھے نا, تو ہم نے کہا پتلی گلی سے نکلو. پھر وہ بارات بھی بڑے دبنگ طریق, بارات بھی اسلام میں نہیں ہے, بارات کا کھانا ہے. نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے, کوئی ایک کھجور بھی کسی کو نہیں کھلایا. اپنی جتنی شادیاں کی ولیمے سب پہ کیے. تو مرد پہ کھانا ہے, عورت پہ کھانا بولو نا نہیں ہے. یہاں بھی میں کہتا ہوں بعض دفعہ لڑکی والے مجبور ہوتے ہیں, وہ سامنے دیندار نہیں ہوتے, تو ان کو یہ بات سمجھانا مشکل ہے, تو مجبوراً بیٹی کا باپ بارات کرتا ہے, اس لیے کہ اگر بغیر بارات کے اور کھانے اور یہ اس کے بغیر بیٹی کو بھیج دیا تو بڑے تانے ملتے ہیں. تو مجبوری تو ایک الگ ہے, لیکن جب دونوں پارٹیز دیندار ہیں, دونوں شریعت کو سمجھتے ہیں, دونوں کے 4 مہینے بھی لگے ہوئے, بزرگوں سے اصلاحی تعلقات بھی ہیں, علماء کے بیانات بھی سنے ہوئے ہیں, تو بھائی آپس میں بیٹھ کے طے کر لو یار, نہ آپ بارات نہیں کرو, ہم نہیں تانے دیں گے آپ کی بیٹی کو. تانے جب دیں گے جب بارات کی, تو ہم کہیں گے یار باتیں بڑی کرتے اور دیکھو جو ہے نا ویسے بڑی شریعت اور اپنی بچی پہ اتنی بڑی بارات کر دی. اس پہ تو تانے مل سکتے ہیں کہ تمہارا باپ جو ہے نا باتیں کرنے میں ماسٹر ہے, ویسے پوری بارات اس نے کی ہے. تو تانے تو اس پہ دینے چاہیے نا کہ بھائی جب بارات اسلام میں نہیں ہے تو بہو کو تانے ملیں ساس کی طرف سے کہ تمہارے باپ نے پھر بارات کی کیوں, ویسے تو بڑی باتیں کرتا ہے وہ ہے بھائی, لیکن تانے کس پہ مل رہے ہوتے ہیں کہ بارات کیوں نہیں کی. تو جب دونوں پارٹیاں دیندار ہیں تو بھائی مل بیٹھ کے طے کر لو, بارات بولو بھائی نہیں ہوگی. چند لوگ آئیں گے, خواتین آئیں گی, دلہن کو پک کر کے لے جائیں گی, ٹھیک ہے نا. پھر اگلے دن ولیمہ ہوگا, جس کو بلانا ہے بلاؤ. لیکن آپ ذرا چھیڑ کے تو دیکھ لو, چھیڑ کے دیکھو آپ, ہم نے تو چھیڑا ہوا ہے نا, وہ ایک دم ایسے ایک دم کیا بات کر رہے ہو بھائی, کیا کر رہے ہو, تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ اجنبی بن جاتے ہیں, پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ کیا مریخ سے آئے ہو, کیا چاند سے آئے ہو. یعنی بزبان حال وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم اس زمین کے ہاتھ کیسی باتیں کر رہے ہو. او بھائی ہم صحیح باتیں کر رہے ہیں, آپ پاگل ہو گئے ہو, سمجھ رہے ہیں, آپ پاگل ہو گئے ہو. تو وہ میں نے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتا ہوں. اپنی بیٹیوں کی شادی بڑے آرام سے کر دی, انہوں نے نکاح پڑھا دیا, چلو بھائی لے جاؤ. تو وہ لوگوں نے اتنی باتیں بنائی, انہوں نے باقاعدہ کتاب میں لکھا ہے, ایسے ہی تماشے کیے لوگوں نے. ایک طرف روتے رہتے ہیں, پیٹتے رہتے ہیں, ابے بیٹیاں بوجھ بن گئی ہیں بھائی, بڑے خرچے ہو گئے, غریب آدمی تو بیٹی کی شادی کر ہی نہیں سکتا. دوسری طرف جب کوئی سادگی سے ہو رہی ہے تو ہونے بھی نہیں دے رہے, اس کو پروموٹ نہیں کر رہے. تو یہ تو کبھی کبھار سوچتا ہوں, میں نے تو کبھی نہیں سوچا کہ میں حاکم بنوں گا, لیکن خوابوں کے میں تو مزے لے سکتا ہے نا انسان. کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ اگر میں وزیر اعظم بن گیا بھاری اکثریت کے ساتھ, ایسا وزیر اعظم نہیں کہ اس کی سنی نہ جا رہی ہو. آج کل وزیر اعظموں کی اس ٹائپ کی قسمیں آ رہی ہیں,
یہ جمہوری نظام ہمارا جو ہے نا یہ کامیاب نہیں ہے. جو جس طرح سے ہمارا سیٹ اپ چل رہا ہے نا, یہ اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا اس میں. تو اس میں پبلک کو خوش کرنے کے لیے کوئی الٹے کام کرنے پڑتے ہیں. پبلک چونکہ الٹے کاموں سے زیادہ خوش ہوتی ہے, سیدھے کاموں سے خوش نہیں ہوتی. یہ سسٹم ہی ایسا چل رہا ہے. تو اب کیا ہے کہ اب دیکھو, اگر جمہوری نظام مسجدوں میں بھی آ جائے, میں 5 سال کے لیے منتخب ہوتا مسجد کا امام, تو جو کام میں آج یہاں کر رہا ہوں, ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے نا, میری مسجد ہے, ٹھیک ہے نا, ایک اپنائیت کا جو تو انسان اس کے لیے کوشش کر. مجھے اگر پتا ہوتا ہے کہ میں 5 سال کے لیے امام بناؤں یہاں پہ, 5 سال کے بعد اگلی مسجد, تو کہیں بھی نہیں پنپ, کہیں کسی جگہ کے بھی میں اس علاقے کی کمزوریاں کیا ہیں, خوبیاں کیا ہیں, یہاں کس قسم کے لوگ آ رہے ہیں, ان کو کس قسم کے بیانات کی ضرورت ہے, یہ چیزیں سمجھنے میں 5 سال لگتے ہیں. جب سمجھنے کا ٹائم آتا تو یہاں سے ایسے علاقے میں جا چکے ہوتے جو بالکل ایک الگ علاقہ ہوتا, اور اگر کوئی دوسرے ملک میں چلے جاتے پھر تو بہت ہی پاگل ہو جاتے. تو ایک آدمی 5 سال کے لیے بنتا ہے, اس کے جانے کا ٹائم آتا ہے, ابھی وہ سمجھنا شروع کرتا ہے کہ ہو رہا کیا ہے, تو اس کے جانے کا ٹائم آ چکا ہوتا ہے. اور اس دوران بھی اپوزیشن اس کی ٹانگیں کھینچ رہی ہوتی ہے مسلسل. یعنی وہ اگر 5 سال کامیاب بھی رہ بھی ہے نا, تو آدھا کام وہ ملک کے لیے سوچنے میں اور آدھا اپنی سیٹ بچانے میں لگا رہا ہوتا ہے وہ. اس کے بعد بھی 5 سال پورے نہیں ہوتے, 2.5-3 سال میں ہی وہ نکل چکا ہوتا ہے. پھر کوئی اگلا آتا ہے تو وہ پھر اس کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیا. پھر لہذا اب پتہ ہے ہو کیا رہا ہے, وہ اب یہ کہتے ہیں یار ملک کو ایک طرف رکھو, یہ تو سمجھ میں آ گیا نا کہ میرا فائدہ کس چیز میں ہے, تو اپنے آپ کو پہلے فوکس کرتے ہیں ہمارے حکمران, اس کے بعد ملک دوسرے درجے میں. تو یہ سسٹم ایسا خراب ہے کہ یہ نہیں چل سکتا, یعنی اس سے ملک کو فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اب کوئی آلٹرنیٹ ہے نہیں, تو اسی کو برداشت کریں, کیا کر سکتے ہیں. تو خیر کیا کہہ رہا تھا یار, میں جلدی سے, میں وزیر اعظم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو بنا ہوا ہوں, تو میرے دماغ میں پتہ ہے کیا آتا ہے, اب کلپ نہ بن جائے یار, اس پہ ایک مذاق بن جاتا ہے. یہ پتہ نہیں کیا اونچے خواب دیکھنے پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, بن جائے تو بھی کوئی اس وضاحت کے ساتھ بن جائے کلپ تو پھر ٹھیک ہے. تو فرض کریں میں وزیر اعظم بن گیا, تو میرے ذہن میں پتہ ہے کیا خیال آتا ہے, سب سے پہلے میں کیا کروں گا, مزاروں کو گراؤں گا. کیونکہ اسلام کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے. اب خادم حسین رضوی کے ساتھ میرا لوگ بنا دیں گے, انہوں نے کہا تھا نا میں قرضہ ایسے ختم کروں گا, تو اب میرے ساتھ بھی لوگ ٹک ٹاک میں نہ لے آئیں کہ یہ ملک کی اصلاح ایسے کریں گے. انہوں نے کہا تھا نا کہ میں قرضہ ایسے ختم کروں گا, تو وہ تو پتہ نہیں ویسے ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا, لیکن بہرحال ڈر لگتا ہے کہ ٹک ٹاک نہ بنا دیں کوئی لوگ. تو خیر فرض کر لیں بن گئے, یا میں کیوں, آپ بن گئے, یہ ان پہ بلی رکھو نا, آپ وزیر اعظم بن گئے, مجھ سے مشورہ لینے کے لیے آئے کہ میں کیا کروں. تو میں آپ سے کہوں گا سب سے پہلے تو یہ مزار گراؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کوئی قبر ایک بالش سے اونچی ہو تو اسے گرا دو. حضرت علی کو حکم دیا تھا نا. تو سب سے پہلے تو بھائی ایک اللہ پہ تو آ جائیں نا. تو مزاروں سے تو بت پرستی شرک پھیلتا ہے. لوگ مسجد میں آنے کے بجائے اپنی مرادوں پوری کرنے کے لیے کہاں جا رہے ہیں, مزاروں پہ. حالانکہ جو مزار والا ہے اس کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا کہ مسجد میں آؤ. تو آپ کو بھی تو مسجد ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد پوری کرنے کے لیے مسجد میں جاتے تھے نا. کیا خیال ہے بھائی, بیت اللہ جایا کرتے. ہم بھی جب جاتے ہیں حج کرنے تو مسجد نبوی جاتے ہیں یا حج کرنے بیت اللہ جاتے ہیں. حج عبادت ہے نا, تو عبادت کی جگہ کہاں ہے, عبادت کی جگہ مسجد ہے. مسجد نبوی ہے یا مسجد حرام ہے, وہ ہے عبادت کی جگہ. تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے, کیا گرائیں گے ہم, مزار گرائیں گے. سب برابری, جتنے مجاور مزاروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سروس اسٹیشن لے جا کے نہلا دھلا کے توبہ کروا کے چلو بھائی گھر جاؤ. پھر بھی باز نہیں آتے تو جیل جاؤ, کیونکہ یہ بڑے گندے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مجاور یہ نہائے نہیں ہوتے کئی دنوں سے, ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا. اتنا پیسہ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں نا کہ نہانے وانے کا ٹائم نہیں ملتا ان کو. تو باطنی طہارت بھی ظاہری سروس پہ, کیونکہ نہانے سے ویسے عام واش روم میں نہانے سے یہ نہیں, یعنی اتنا باقاعدہ سروس کروانی پڑے گی. صحیح ہے. تو یہ سارے پابندیاں بھائی ایک عام قبروں کی طرح ہیں. کوئی ٹھیک ہے بزرگوں کا احترام, جو صاحب قبر ہے وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ہر وقت احترام تو جو بھی اللہ والے ہیں, لیکن قبر تو کچی ہی ہوگی, ایک بالش سے زیادہ اونچی نہیں ہوگی, اور قبر پرستی نہیں ہوگی. وہاں کوئی کسی کو مسٹنڈے کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی. قبر پہ آؤ, اپنے لیے دعا مانگو, بزرگ کے لیے بھی مانگو, پتلی گلی سے نکلو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز قبر کس کی ہو سکتی ہے, تو وہاں کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں صلاۃ والسلام پڑھیں اور آگے سے
نکل جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری قبر کو, آپ نے صحابہ امت کو وصیت کی میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا, کوئی میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بنا دینا. فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا, سردہ گاہ بنا لیا. تو یہ تو نبی کی دعا ہے جس کی وجہ سے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر محفوظ ہے. اللہ نہ کرے اگر یہ ماں باپ معاملہ ہمارے ہاتھ میں دے دیا جاتا, پاکستانیوں کے ہاتھ میں, تو کیا اشر کیا ہوتا. تو یعنی پاکستانیوں سے مراد یہ جو عامۃ الناس ہیں, عام لوگ ہیں, جو اکثریت تو بدعتی لوگوں کی ہے نا, جو مزار پرست ہیں. تو پہلا کام یہ کروں گا. دوسرا کام میں سب سے پہلے یہ کروں گا کہ بارات کے کھانے پر کیا لگاؤں گا, پابندی. بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھیں. جہیز پر انکوائری ہوگی کہ دیکھو کس, یہ جو تیرے اندر بیڈ ہے تیرے باپ نے تجھے دیا تھا, یہ دامادوں کے یہاں نا پولیس جائے گی انکوائری, ایجنسی کے لوگ جائیں گے انکوائری کے لیے. جس کے ہاں شادی ہوئی ہے انکوائری ہوگی کہ جس بیڈ پہ کمبخت تو بیٹھا ہوا ہے, تیری شادی ہوئی ہے نا کل, ہاں سر میری پرسوں شادی ہوئی تھی. اچھا پرسوں ہوئی تھی, سوری میں سمجھا تھا کل ہوئی تھی. ایسے انکوائری ایسے ہی ہو رہی ہوتی ہے نا, پرسوں آپ کی شادی ہوئی تھی, کل آپ کی رخصتی ہوئی تھی, تو یہ جو ڈبل بیڈ ہے یہ تیرے باپ سے تجھے وراثت میں ملا تھا, یہ تو نے اپنے پیسوں سے خریدا, کہاں سے آئی؟ سر یہ میں نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے. کیا دلیل ہے بھائی, رسید دکھا. تو وہ کوئی بھی انکوائری کا طریقہ ہو سکتا ہے. اگر یہ ثابت ہو گیا نا کہ یہ جہیز میں آیا ہے, تو پھر پولیس والوں کو ایک لفظ یعنی وہ میں ورڈنگ خود بتاؤں گا کہ اس کو بولنا تجھے شرم نہیں آتی کمبخت, پہلی رات کو بھی بیوی کو اپنے بستر پہ نہیں سلا سکا, وہ بستر بھی وہاں سے آ رہا ہے سسر کے گھر سے, شرم نہیں آتی؟ غیرت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے یار. دلہن پہ تو آدمی خرچ, پہلی رات تو لوگ دلہن کو گفٹ دیتے ہیں, کمبخت بیڈ بھی اس کے گھر سے لے آیا تو اٹھا کے یار, بیڈ اس کے گھر سے اٹھا کے لے آیا, صوفے کمبخت اپنے دوستوں کو بیوی کے صوفے پہ بٹھائے گا, شرم نہیں آتی؟ جن پلیٹوں میں کھانا کھلا رہا ہے مہمانوں کو, ڈنر سیٹ کہاں سے آیا, یہ وہاں سے لے کر آیا ہے. تو اس کو شرم دلا کے نا غیرت سے مرے گا نہیں, غیرت سے بتا دوں ہوگا کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. مسئلہ سارا یہ ہوگا جو پولیس والا جائے گا وہ بھی تو یہی کر رہا ہوگا نا, اس نے کون سا کوئی جہیز نہیں لیا ہوگا. تو مسئلہ یہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. تو یہ بڑا خاندانی نظام بنانا پڑے گا اس کے لیے. تو بہرحال کوئی کیس ہونا چاہیے جہیز ویز پہ, بھائی جس نے جہیز لیا اریسٹ اندر. تو جب تک یہ حکومت کنٹرول نہیں کرے گی, یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی. تو بھائی جب تک آپ کے ہاتھ میں حکومت نہیں آتی ٹھیک ہے, تو جہیز پہ پابندی, بارات پہ پابندی, جہاں کھانا ہو رہی ہے کھانا کھلا کون رہا ہے, لڑکی والے کیوں کھلا رہے ہیں بھائی؟ تم زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کر رہے ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی بن رہے ہو. تو آپ نے تو اپنی نکاح پہ ولیمہ کیا ہے, ولیمہ پیغمبروں کی سنت ہے. بارات تو اس عربی میں بارات کا لفظ ہی نہیں ہے, اتنی فصیح و بلیغ زبان کے باوجود بھی یہ لفظ ہی نہیں ہے. تو یہ بڑی معاشرے میں جو ہے نا اس کی ضرورت ہے. یہ تو حکومت کر سکتی ہے, حکومت تو نہیں کرے گی, وہ تو کرنے کے کام نہیں کر رہی, جو نہیں کام کرنے کے وہ کر رہی ہے. وہ تو ہمیشہ سے حکومتوں سے تو ان سے تو زیادہ توقعات لگانی نہیں چاہیے نا. حکومت تو جو اچھے کام کرے بس اپریشیٹ کرنا چاہیے, یہ والا کام آپ نے بہت اچھا کر لیا ہے, اچھے پھر بھی نہیں ہے آپ آپ نے یہ, میں بھی جب کبھی حکومت کی تعریف کرتا ہوں نا تو میں یہ کہتا ہوں یہ کام گورنمنٹ نے بڑا اچھا کیا, بس اس حد تک. یہ کبھی میں نے نہیں کہا کہ گورنمنٹ بہت اچھی ہے, یہ میں اتنی بڑی ذمہ داری کی, یہ بھی نہیں کہتا کہ گورنمنٹ بہت گندی ہے. بھائی یہ اچھی بری کی ٹھیکہ ہم نے تھوڑی لیا ہوا ہے, تو اللہ بتا دے گا کون اچھا. ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں یہ والا کام کیا ہے, بہت اچھا. تو اس کی وہ ایک لطیفہ اکثر میں سناتا رہتا ہوں, دوبارہ سنا دیتا ہوں. تو جب میں تعریف کیا کروں نا فلاں وزیر اعظم نے یہ تقریر بہت اچھی کی ہے, یہ فلانا کام بہت اچھا کیا, تو مطلب ہوتا ہے یہ کام بہت اچھا ہے. باقی خود کون بہت اچھا ہے نہیں ہے یہ تو اللہ آخرت میں فیصلہ کرے گا. ہمیں کیوں فتویٰ کسی پہ لگائیں کون اچھا کون برا, اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے. تو وہ ایک آدمی تھا نا, اس کی بیوی اس کو اچھی نہیں لگتی تھی تو ایک دن بیوی بڑی سج دھج کے آئی کہ آج تو میں اپنے میاں کو اچھی لگوں گی. بڑا زیور پہنا اور اس نے بڑے شاندار خوبصورت کپڑے پہنے, دوپٹہ بھی بڑا اچھا. تو بیگم سے کہہ رہی, شوہر سے کہہ رہی ہے بیگم کہ یہ میرا دوپٹہ کیسا, کہہ رہے بہت اچھا بھائی, ویل ڈن, بڑا زبردست. اور بیگم یہ چوڑیاں یہ بھی تمہاری بڑی اچھی ہیں, ساڑی بھی بڑی اچھی پہنی ہوئی ہے, ایک ایک چیز کی تعریف کر, میک اپ بھی بڑا اچھا. کہتا ہے پھر اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی, ساری چیزیں اچھی ہیں مگر تو اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. تو گورنمنٹ تو اکثر اچھی کہاں ہوتی ہیں, کام کچھ اچھے کر لیتی ہیں تو اس میں کہہ دینا چاہیے. تو اللہ کرے کچھ اچھا کام گورنمنٹ یہ کر لے, جہیز پہ پابندی لگا دے. اور بارات, اب دیکھو 12 بجے لائٹیں بند ہونے کا کہا تھا کہ 12 بجے کے بعد, لیکن کھل رہے ہیں ہال, 12 بجے کے بعد بھی کھل رہے ہیں, 1-2 بجے تک چل رہے ہیں. وہ پولیس والے آتے ہیں, کچھ پیسے ان کے ہاتھ میں رکھے,
12 بجے انہیں لائٹ بند کی, 5 منٹ بعد دوبارہ لائٹ آن ہو گئی. تو وہی ہے حساب کتاب چل رہا ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. دیکھو وہ برائیاں جس میں کلچر آپ کے خلاف جا رہا ہے, اس میں بڑا, کیونکہ انسان خاندان سے کٹ رہا ہوتا ہے پھر, تو اصل آزمائش یہاں پہ شروع ہوتی ہے. اصل آزمائش بولو بھائی یہاں شروع ہوتی ہے کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ یا معاشرے کو مانتے ہیں. تو یہاں پر لوگ آپ کو کہتے ہیں یہ بہک گیا ہے. تو یہ جو آیت میں نے پڑھی, ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین, اے نبی ان کی مخالفت سے آپ پریشان نہ ہو, تیرے رب کو خوب اچھی طرح معلوم ہے کون بہک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے. تو اللہ نے تسلی دے دی کہ پبلک کی ملامت کی پرواہ مت کرو, آخرت میں اللہ فیصلہ, تم آخرت پر ایمان رکھ کے یہ کام کر رہے ہو نا. اگر ایمان نہیں ہے تو بھائی پھر تو انہی لوگوں میں شامل ہو جاؤ. اگر ایمان ہے تو بے فکر رہو, اللہ کو جس کے لیے کر رہے ہو نا اس کو پتا ہے. دیکھو جس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اسی کو ہی پتا نہ ہو تو انسان ٹینشن میں آتا ہے نا بھائی. جس کے لیے آپ جس کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کر رہے ہو اسی کے بارے میں اطمینان نہیں کہ پتہ نہیں یہ خوش ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, تو آدمی آئے گا ٹینشن میں. دیکھو آپ کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہو, باس نے کوئی کام آپ کے ذمہ لگایا کہ یہ کرو, باقی جو آپ کے ساتھ دوسرے جو امپلائیز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام مت کرو, باس اس پہ خوش نہیں ہوگا, لیکن باس نے آپ کو الگ سے فون کر کے کہا ہے کہ یہ کر لو, میں تمہیں ترقی دے دوں گا, تنخواہ بھی بڑھا دوں گا, تو آپ پرواہ کرو گے لوگوں کی؟ وہ جتنا مرضی کہیں ابے بھائی نہیں کر یار, ہمیں پتا ہے باس ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہے, ادھر سے باس بار بار کال کر کے کہہ رہے ہیں ان کی بات نہ ماننا, میں کہہ رہا ہوں نہ کر لے, یہ تم سے حسد میں جیلسی میں کہہ رہے ہیں. تو آپ جو باقی ملازمین ہیں ان کی بات مانو گے؟ آپ اگنور, آپ ان کو کہے بھائی میرا ٹائم ویسٹ نہ کرو, مجھے پتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. سارے بھی مخالفت کرتے رہیں گے, آپ ٹینشن بھی نہیں لوگے زیادہ, کیونکہ آپ کو پتا ہے یار جب کل ترقی ہو جائے گی نا میری اور تنخواہ ڈبل ہو جائے گی تو یہ خود ہی کہیں گے یار بھائی آپ صحیح تھے, ہم کیا تھے, غلط تھے. تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے جب کوئی کام کیا جا رہا ہے بھائی, پبلک ایک طرف, آپ نے اللہ کو فوکس کرنا ہے, اسلام کو فوکس کرنا ہے, جنت کو سامنے رکھنا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ جس کے لیے تم کر رہے ہو لوگوں کی مخالفت کی پرواہ مت کرو, کیونکہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم سیدھے راستے, اسے پتا ہے, اسے تمہارے بارے میں علم ہے, لہذا ٹینشن لینے کا نہیں ہے. جب اللہ آخرت آئے گی نا, مرنا تو ہے سب نے, جب قبر میں جائیں گے اور آخرت ہوگی تو پھر یہ خود افسوس کریں گے. تو قرآن نے تو مکالمے ذکر کیے جنتیوں اور جہنمیوں کے, کہ جنتی جہنمیوں سے بات کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ الم تکن آیاتی تتلا علیکم, کیا اللہ کی آیات تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھی, کیا تمہیں بتایا نہیں جاتا تھا سیدھا راستہ کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے ہم پر بدبختی غالب آ گئی. کبھی کیا کہیں گے کہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہائے کاش میں فلاں کو دوست نہ, اس وقت میں بڑا فخر کرتا تھا فلاں میرا دوست ہے, میرا اٹھنا بیٹھنا ایسے اپر لیول لوگوں کے ساتھ ہے, آج مجھے افسوس ہو رہا ہے کاش میں ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, انہوں نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. تو بھائی مسلمان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ اطمینان قلب. اسے پتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں. جس کو یہ پتا ہوتا ہے نا میں ٹھیک ہوں, اس کے اندر ایک خاص قسم کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے. یہ جانوروں میں بھی نظر آتی ہے. آپ دیکھیں, بتاؤ بلی زیادہ طاقتور ہے یا کتا؟ سوالات ہیں آج. بلی زیادہ طاقتور ہے یا کتا؟ ابے اتنا تو بول دو یار, کتا طاقتور ہے نا. اگر کتے کے پاس کوئی, کتا بلی سے کچھ چھیننا چاہے, بلی روک سکتی ہے اس کو؟ ہے کتا اگر کتے پن پہ آ جائے اور بلی سے بوٹی لے کے بھاگ جائے, ایک چماٹ لگائے, بلی کیا کر سکتی ہے؟ جان سے مار سکتا ہے کتا بلی کو. لیکن بلی جب گوشت کھا رہی ہوتی ہے نا اور کوئی کتا کتے پن پہ آ جائے اور دیکھے اس کو, تو اتنے آرام سے کتا اس کے قریب نہیں آتا. بلی غراتی ہے اور کتا جو ہے نا وہ بالکل ہی کتے پن پہ آ جاتا ہے. یعنی ایسے کتا پن دکھائے گا اپنا, اوئی 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 ایسے کر کے نا, دم ہلائے گا, یوں کرے گا. اس میں جو ایک, حالانکہ ویسے جب کتا شکار کو دیکھتا ہے تو آپ اس کی بہادری دیکھیں, ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کتا جب کسی شکار کو دیکھے نا تو وہ دیکھو آپ اس کے پھر وہ شیر والی حرکتیں شروع کر دیتا ہے, ایسا غرائے گا, جھپٹے گا, بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اس کو کھائے گا. لیکن بلی سے چھینتے ہوئے اتنا کانفیڈنس کتے میں نہیں ہوتا. میں نے تو یہ منظر دیکھے ہیں, بیان میں بھی کئی دفعہ نقل کر چکا ہوں. ہم نے بچپن میں ایک بلی کو دیکھا,
وہ ایک بوٹی لے کے کھا رہی ہے. کتا جو ہے نا, کتے کو بھی لالچ ہوئی نا کہ یار میں اس سے یہ بوٹی لیتا ہوں, تھوڑا قریب آ رہا ہے, بڑے آرام آرام سے خراما خراما ڈرتے ہوئے, صحیح ہے نا. اب جیسے ہی قریب آ رہا تو بلی نے اس کو اپنے اسٹائل میں, کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ, بلی نا پہلے ہلکا سا ہو, اس کا مطلب یہ تھا کیا پرابلم کیا ہے. کتے کی سمجھ میں نہیں آیا, کیونکہ کتا ہے وہ, اس کی سمجھ میں کہاں آئے گا وہ تو کتے کی زبان ہی سمجھے گا. تو تھوڑا اور قریب آ گیا کتا, پھر بلی نے تھوڑا اور کرے غرانا شروع کر دی, لیکن میں نے سمجھایا ہے نا میں کھانا کھا رہی ہوں, نکل جاؤ یہاں سے. کتے کی سمجھ میں پھر بھی نہیں آیا. کتا تھوڑا اور قریب آیا نا, بلی نے ایک چماٹ مارا ہے اس کے کھینچ کے زور سے, اور وہ ہوئی 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 کرتا ہوا ایسا بھاگا ہے نا. میں آبزرو بہت کرتا ہوں چیزوں کو, مجھے اس وقت مجھے بڑی یہ واقعہ, میرا خیال ہے میری عمر 10-11 سال ہوگی بمشکل. میں نے کہا یار یہ جو حق پر ہے نا بلی, اس کو پتا ہے یہ بوٹی میری ہے تو میری ہے نا. حق پر ہونے نے بلی میں کانفیڈنس پیدا کیا, اور باطل پر ہونے میں کتے میں کتا ہو کے بھی اس کا کانفیڈنس ختم ہو گیا, وہ ڈر رہا لیتا ہوا. اسے اگر یہی علم نہ ہو کہ جب کوئی کتا شکار کرتا ہے نا تو اس کو پتا ہوتا ہے بھائی یہ شکار حلال ہے میرے لیے, یعنی یہ تو اللہ نے چیر پھاڑ والا جانور مجھے بنایا ہے, وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کرتا ہے. لیکن کسی دوسرے جانور سے بوٹی چھینتے ہوئے وہ اس میں وہ کانفیڈنس نہیں ہوگا. تو اسے تو بلی نے ایک تھپڑ مارا ہے اس کے, میں تمیز سے بات کر رہی ہوں, تجھے سمجھا رہی ہوں, تیری تمیز سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی, جو اس کی خاص آواز ہوتی نکالتا وہ بھاگا. پتا ہونا چاہیے نا کہ تو جب انسان کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں درست ہوں, میں صحیح ہوں, پورا معاشرہ جاننے کی کیا ضرورت, کیسا ہی طاقتور کیوں نہ ہو, تو انسان کو اس سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے جو موٹیویشن ملتی ہے نا, جو چیز موٹیویٹ کرتی ہے وہ کیا ہے, اس کا حق پر ہونا, میں ٹھیک ہوں. کی روشنی سے ہمیں یہ اور باطل چاہے وہ کتنے ہی دلائل دے رہا ہو, کیسے ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہو, ہائی لائٹ کرنا چاہیے. یہ قرآن و حدیث ہی کہتا ہے. ہر حدیث ہر ایک کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی, ہر آیت ہر ایک کے سامنے پڑھنے کی نہیں ہوتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ میں اس پہ حدیث سنا رہا ہوں کہ ہر حدیث ہر ایک کے سامنے پڑھنے کی نہیں ہوتی. لوگ غلط مطلب لے لیتے ہیں. قرآن میں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے اپنی قوم میں جو خاص مرض تھا, خاص بدعملی تھی, اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. تو ہر پیغمبر اپنی قوم کی بیماریوں کو بیان کرتے ہیں. نوح علیہ السلام نے 950 سال قوم کو تبلیغ کی شرک کے خلاف تبلیغ کی ہے. لوط علیہ السلام نے لڑکوں سے بدفعلی کے خلاف, ابراہیم علیہ السلام نے لڑکوں سے بدفعلی کے خلاف نہیں کی بلکہ بت پرستی کے خلاف. حالانکہ قرآن حدیث میں تو دونوں برائیوں کو بیان کیا ہے, لیکن ہر برائی آپ کی قوم میں نہیں ہوتی, اور ساری برائیاں دنیا کی کسی قوم میں نہیں ہوتی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ فلاں علاقے میں جائیں اور توحید پر بیان کریں. میں نے کہا وہ فلاں علاقے کے سارے لوگ توحید پرست ہیں, ان میں کوئی بدعتی نہیں ہے, ان میں توحید. کہہ رہے نہیں, قرآن نے سب سے زیادہ توحید کو بیان کیا ہے. میں نے کہا قرآن نے سب سے زیادہ توحید اس لیے بیان کی کہ قرآن کے اولین مخاطب مشرکین تھے. توحید پر بیان ضروری ہے اس لیے کہ آج بہت زیادہ شرک معاشرے میں پھیل رہا ہے. میں مخصوص علاقے کی بات کر رہا ہوں کہ ہر علاقے میں نہیں ہوتا. ہاں آج عمومی طور پر لوگوں میں شرک پھیلتا چلا جا رہا ہے, تو اس بات کی ضرورت ہے کہ توحید کو بیان کیا جائے. شرک کا مفہوم کیا ہے, شرک قوم میں کیسے پھیل رہا ہے. بڑے بڑے سیاسی لیڈر مزاروں کو جا کے چوم رہے ہیں, تو وہ اب اس پر تو پھر بات کرنی پڑے گی نا, شرک پھیل رہا ہے. لیکن ہر برائی ہر قوم میں بولو بھائی نہیں ہوتی. تو قرآن و سنت ہی سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز ہر ایک کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہے. اس قوم میں جو برائی ہے وہ دیکھو, اور اس سے متعلق پھر قرآنی آیات اور احادیث تلاش کر کے اس پر بات کی جائے.
یہ حضرت ابو ہریرہ والی حدیث آپ گچی پکڑ کے رکھیں, میں سناؤں گا ابھی, ٹھیک ہے نا, موضوع کی گچی پکڑیں آپ. یہ اس پر ہوگی کہ ہر بات ہر ایک کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی. اس سے پہلے ایک بات کہ بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ میں ان کو یہ سمجھاتا تھا کہ جب تم فارغ ہو کر دین کی تبلیغ کے لیے پبلک کے سامنے جاؤ گے تو بیان سے پہلے یہ نہ دیکھنا کہ مجھے کیا آتا ہے, یہ دیکھنا ہے کہ پبلک کو کس چیز کی ضرورت ہے. بہت بڑا فتنہ ہمارے معاشرے میں اس وجہ سے کھڑا ہو گیا ہے کہ آپ کو چند چیزوں پہ بڑی اچھی گرفت ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس بارے میں اچھا بول سکتا ہوں, پبلک کی ضرورت ہو یا نہ ہو آپ اچھا بول کے واہ واہ کروا لیتے ہیں اور پبلک کو فتنے میں ڈال دیتے ہیں. رفع الیدین پر آپ کو بہت اچھی تقریر آتی ہے, اب آپ یوٹیوب پہ کلپ بنا بنا کے ڈالتے رہو گے کیونکہ آپ کو تقریر اس پہ بہت اچھی آتی ہے, آپ کا مطالعہ بہت ہے, حوالے بہت یاد ہیں, حالانکہ پبلک کو اس ٹاپک کی ضرورت نہیں ہے. تقلید پر بہت اچھا بول لیتے ہیں یا تقلید کے خلاف بول لیتے ہیں, تو ہر جگہ اس موضوع کی ضرورت نہیں ہے. اور بہت سارے موضوعات ہیں. ایک بڑے عالم تھے, ہم نے ان کو بیان کے لیے بلایا, بہت بڑے عالم, انہوں نے بیان کیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے. اس پر 1 گھنٹہ بیان کیا, پبلک کی کھوپڑی گھوم گئی کیونکہ یہ اتنا علمی اور پیچیدہ موضوع تھا کہ پبلک کو اس بارے میں معلوم ہی نہیں ہے, نہ کبھی سنا انہوں نے. ان کی کھوپڑی کیا ہو گئی؟ میں نے کہا اب یہ اتنے بڑے عالم ہیں, ان کو اپنا علم تو انہوں نے ظاہر کر دیا مگر عوام کو مخمصے میں ڈال دیا. قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کی صفت ہے, مخلوق نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو عوام میں اتنا پیچیدگی کے ساتھ چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ٹاپک بہت حیات ممات کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے. کراچی میں لوگ حیات النبی ممات النبی کا مسئلہ جانتے ہی نہیں تھے, لیکن بعض لوگوں کو چونکہ یہ بہت اچھا آتا ہے انہوں نے آ کے ایک خارش کی بیماری لگا دی, سب کو خرشیلا بنا دیا کیونکہ ان کو یہ آتا ہے, ورنہ پبلک کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ہوتا کیا ہے. آرام سے سب محبت سے رہ رہے تھے, ایک خرشیلا آیا, اس نے دھوئیں دار تقریر کی, دوسرے کو خارش ہوئی, اس نے پھر دھواں دار تقریر, 2 دھڑے بن گئے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اور یہ جو میں نے بات کی اس پہ جو میرے خلاف اب جو واٹس ایپ پہ کلپ آئیں گے وہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن ابھی تپا ہوا تھا تو ہم نے کہا بول دو کہ اور مثال, اصل مثال تو یہ ہے. تو خرشیلوں سے بچو, خرشیلوں سے. خارش بڑی خطرناک بیماری ہے, یہ متعدی ہے. لوگ دلیل دیتے ہیں کہ وہ آپ کے فلاں بزرگ نے بھی تو لکھا ہے, تو ایک دفعہ لکھا نا, اس کے بعد ساری زندگی وہ یہی تو نہیں لکھتے رہے. آپ بھی ایک دفعہ لکھ دو کتاب میں, ختم کرو اس ٹاپک کو. بھائی ایک دفعہ لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, آپ بھی لکھتے ہیں, ایک دفعہ لکھ دیا, بس ایک فتویٰ دے دی, ختم. اب اس کو ٹاپک بنا کر اس پہ اتنا زیادہ, اور پھر جب انہوں نے لکھا ہے تو ان کے خلاف بھی تو بزرگ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ اس مسئلے میں اعتدال ضروری. میں نے کہا تھا کہ حیات ممات کے مسئلے میں اعتدال ضروری ہے, اس پہ چند علماء کے حوالے دیے. مخالف جو مخالف ہے نا, جو کہتے ہیں نہیں اعتدال ضروری نہیں ہے, اس میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, انہوں نے مجھے فتویٰ دے دیا حضرت مولانا یوسف الجہانوی شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کا, کہ انہوں نے کہا ہے کہ جائز نہیں ہے مماتی کے پیچھے. حضرت مولانا یوسف الجہانوی شہید کے ہم خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, لیکن ہم نے جو حوالہ دیا وہ بھی تو حضرت مولانا یوسف الجہانوی کے ٹکر ہی کے علماء ہیں, تو ہم بھی تو کسی عالم ہی کا حوالہ دے رہے ہیں. تو آپ ہمارے حوالے کو کلعدم سمجھیں, اس کے مخالف حوالے ہی کو معتبر سمجھیں, تو یہ بھی کیا ہے, بے اعتدالی ہے. تو آپ کہیں یار وہ بھی بزرگ تھے یہ بھی بزرگ, دونوں کے ہے تو بس چھوڑ دو, اس میں یار ہمارے بس کی بات نہیں. ہوتا کیا ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ چیز بہت زیادہ ہے. قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ
فرمایا بنی اسرائیل میں جو اختلاف ہوا علم کے بعد ہوا، علم کے بعد، دلائل سب کے پاس تھے، مگر اختلاف کی وجہ کیا؟ ایک دوسرے کے خلاف نفرت، دلی بغض۔ علماء کے پاس دلائل دونوں طرف کے آ جاتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اس معاملے میں دونوں طرف کچھ نہ کچھ ہے، لہذا اختلاف کو ختم کر دو۔ اختلاف کا مطلب لڑائی کو ختم کر دو، اعتدال کی بات کرو۔ مگر آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بول بول کے اتنی نفرت پیدا ہو چکی ہوتی ہے کہ اب وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نیچا دکھانا کہ میری ٹانگ اونچی رہے اور سامنے والے کی ٹانگ نیچی رہے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر بات ہمارے ہاں ایک بڑا المیہ یہ ہو گیا ہے کہ آپ کو جو آتا ہے وہ آپ پبلک کے سامنے پھینک دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جو برائی ہونی ہو عوام میں اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہیں جا رہے تھے، حضرت عمر ملے کہ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی سے یہ حدیث سنی ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عمر نے اتنی زور سے دھکا دیا حضرت ابو ہریرہ کو کہ فرماتے ہیں خررت علی استی، میں کولوں کے بل زمین پہ گرا۔ منع کیا کہ یہ حدیث لوگوں کو بیان، بولو بھائی، نہیں۔ کیوں؟ یتکل الناس، لوگ اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے، ہم نے تو لا الہ الا اللہ کہا ہے، ہمیں تو اب کچھ کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ حدیث بھی صحیح ہے، مطلب بھی صحیح ہے، لیکن پبلک اس مطلب کو سمجھے گی نہیں۔ جو مخلص صحابہ ہیں، جو ذہین ہیں، جن کے دل میں اللہ کا بہت زیادہ خوف ہے، وہ تو سمجھیں گے۔ عام لوگ وہ یہ سمجھیں گے کہ بھئی بس لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مجھے ٹاپک کہاں سے ملتا ہے، ٹاپک کہاں سے ملتا ہے؟ تو کالز آتی ہیں لوگوں کے مسائل، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پبلک جا کدھر کو رہی ہے۔ یوٹیوب پہ جو کمنٹس ہوتے ہیں لوگوں کے، فیس بک پہ جو کمنٹس ہوتے ہیں، مختلف قسم کی ویڈیوز جب دیکھی جاتی ہیں، صرف دینی نہیں دنیاوی بھی، اس سے لوگوں کا رجحان پتہ چلتا ہے کہ پبلک جا کدھر کو رہی ہے۔ تو ایک چیز لوگوں میں کامن نظر آتی ہے، مشترک، عام پبلک کی بات کر رہا ہوں، بے دین ہو یا دیندار ہو، یہ سب میں مشترک ہے۔ لوگ دنیاوی مال و متاع، دنیا میں چین و سکون کو اللہ کی رضا کی علامت سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا ہے؟ خوش ہے، اور دنیاوی پریشانیوں کو اللہ کی ناراضی کی علامت سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش نہیں ہے۔ تبھی کہتے ہیں فون کر کے میں تو اتنی دعائیں مانگ رہا ہوں، میں تو اتنا کچھ کر رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ کو میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے بھائی، مجھے ہی اللہ چین سے نہیں رکھ رہا، میرے سے یہ پریشانی، یہ پریشانی، وہ پریشانی، یہ پریشانی، پتہ نہیں مسئلہ میرا میاں ٹھیک کیوں نہیں ہو کے دے رہا۔ سب کے میاں اچھے اچھے، میرا والا ناقابل برداشت، اتنی دعائیں مانگ لیں یہ ٹھیک ہو کے ہی نہیں دے رہا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بھول ہے۔ پہلی غلطی کیا ہے؟ دنیاوی نعمتوں کو اللہ کے راضی ہونے کی دلیل اور دنیا میں پریشانیوں کو اللہ سے کے ناراض ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں۔ پہلی مسٹیک کیا ہے؟ یہ ہے۔ دوسری غلطی جو اس سے بھی زیادہ خطرناک، دنیا میں آسانیوں کو کامیابی سمجھتے ہیں اور دنیا کی پریشانیوں کو، بولو بھائی، ناکام۔ حیرت ہے، کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیے ہوئے عرصہ ہو گیا، ابھی تک اتنی موٹی بات مسلمان کی سمجھ میں نہیں آئی۔
فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بھی سن لیے, قوم عاد قوم سمود کے واقعات بھی سن لیے کہ اللہ نے قوم عاد قوم سمود کو اتنا نوازا تھا کہ وما بلغوا معشار ما آتیناہم, تمہیں اس ترقی کا 10واں حصہ بھی نہیں ملا. اللہ فرماتے ہیں تمہیں اس ترقی کا 10واں حصہ بھی نہیں ملا. تو کیا قوم عاد اور قوم سمود ترقی یافتہ قومیں تھیں حقیقی معنوں میں؟ کیا اچھی قومیں تھیں؟ کیا چاہتے ہو کہ ہم بھی قوم عاد اور قوم سمود میں پیدا ہوتے؟ اتنی موٹی بات جو بچپن سے سنتے آتے ہیں, واقعات پڑھ لیے, یعقوب علیہ السلام کا بیٹا چھن گیا, ساری زندگی روتے میں گزری, پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ جو پریشان ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا گویا عذاب ہے, اور پریشان آدمی ناکام ہے. تو کیا یہ پیغمبر ناکام تھے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ یہ ناکام لوگ تھے کیا؟ ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی شدید بیماریوں میں گزری, تو کیا ایوب علیہ السلام سے اللہ ناراض تھا؟ یا ایوب علیہ السلام ناکامی والی زندگی گزار کے گئے ہیں؟ مذہب کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے. ایک بات میں کے پی کے والوں کے لیے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں, اس میں جو ابھی میں خطاب کر رہا ہوں آپ لوگوں سے نہیں, کس سے کر رہا ہوں؟ کے پی کے, خیبر پختونخوا, اس صوبے کے لوگوں سے. ابھی میں چونکہ وہاں 1.5 ہفتے کا دورہ کر کے آیا ہوں, پہلے بھی کئی دفعہ گیا ہوں. مقصد کسی قوم کی اچھائی برائی سے قوم پرستی مقصد نہیں ہے, کچھ چیزیں مشاہدے پر مبنی ہوتی ہیں. جیسا دینی ماحول من حیث القوم خیبر پختونخوا کا ہے اور بلوچستان کا دوسرے نمبر پہ, ویسا دینی ماحول سندھ اور پنجاب کا بولو بھائی نہیں. سیاسی جماعتیں اس دینی ماحول کی واٹ لگانے والی ہیں. واٹ لگانا سمجھتے ہیں کراچی کا لفظ ہے. اب پٹنی پٹھان کیا لگاتے ہیں پشتوں میں, ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ واٹ لگانا. اب اس کو پشتوں میں آپ جو لگانا سمجھتے ہیں وہ خانہ خراب. صحیح. کے پی کے کا کیا ہونے والا ہے؟ خانہ خراب ہونے والا ہے. کیسے؟ اللہ کرے یہ بات کسی طرح دل میں اتر جائے. یہ بہت, اس بارے میں مجھے وہاں جا کے درد محسوس ہوا. میں نے ان لوگوں سے بھی بیان میں کہا, دیکھو ایک بات یاد رکھو بھائی, اگر اس پہ کلپ بناؤ نا شروع سے آخر تک پورا کلپ بنانا, ورنہ چھوڑوں گا نہیں میں. اگر آدھا بنا دیا نا, جو پوری بات ہے وہ آنی چاہیے, اور اس پہ کلپ لازمی بنائے, یہ کسی طرح میرا پیغام پہنچ جائے. میرا کیا, یہ علماء کا پیغام ہے, میں کس کھیت کی مولی ہوں. آپ پورے پاکستان میں سفر کر کے جب کے پی کے جاتے ہو تو پردے کا ماحول نظر آتا ہے آپ کو, ایک حیا کا ماحول نظر آتا ہے جو پورے پاکستان میں آہستہ آہستہ شارٹ ہو رہا ہے. پنجاب سے جیسے ہی کے پی کے میں قدم رکھو گے ایک دم ایک, میں نہیں کہہ رہا کہ ہر گھر ٹھیک ہوتا ہے, اب آپ واقعات دیں وہ فلاں جگہ یہ ہو گیا, وہ ہر جگہ سب کچھ ہوتا ہے. ایک عمومی ماحول کی بات کر رہا ہوں. آپ کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کو تباہ کیسے کریں گی, اس کو سمجھیں آپ. دیکھو ایک بہت بڑا پتھر ہے, بہت بڑا پتھر, جس کو آپ نے لڑکا کے دھکا دینا ہے, ہلانا ہے اپنی جگہ سے. اس پتھر کو ہلانے کا ایک غلط طریقہ ہے اور ایک بالکل صحیح طریقہ. غلط طریقہ کیا ہے؟ محنت زیادہ ہو, آؤٹ پٹ کم ہو, ہلے نہیں مگر پوری قوم کا زور لگ جائے. غلط طریقہ یہ ہے کہ اس پتھر پہ 20 آدمی نے مل کے کر کے دھکا لگانا, اس کو شروع کر دیا. ان کی چیخیں بھی نکل رہی ہیں مگر پتھر اپنی جگہ سے ہلنے کا نام, اور ہل بھی رہا ہے تو تھوڑا سا حرکت کرتا ہے, باقی نہیں. محنت زیادہ ہے, نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ کم. ایک خاندانی طریقہ ہے, ایک لمبی سی راڈ لے کر آؤ, لیور جسے کہتے ہیں سائنس کی زبان میں. بہت جتنی لمبی راڈ ہوگی نا, قوت کا بازو جتنا لمبا ہوگا اتنا ہی قوت کا استعمال کم ہوگا اور آؤٹ پٹ اس کا زیادہ ہوگا. لمبی سی مضبوط راڈ لے کر آؤ, اس کا ایک کنارہ پتھر کے کنارے پر رکھو اور معمولی سا پیچھے سے کیا کرو, اس کو بولو نا,
پش کرو. میں پش کروا تھوڑی رہا ہوں آپ سے, منہ سے بلوا رہا ہوں. پش کروانا پڑ گیا تو پتہ نہیں چیخیں نکل جائیں گی بھائی. تو ذرا سا آپ نے اس کو پش کیا, وہ فوراً بولو بھائی لڑک جائے گا. اس کو کہتے ہیں ٹیکنیکل طریقہ, کام محنت کم اور نتیجہ بہت زیادہ. اب آپ سمجھیں کے پی کے کو تباہ کیسے کریں گی سیاسی جماعتیں, کیسے تباہ کریں گی. دیکھو, کسی بھی قوم میں بے دینی پھیلانی ہو, ایک طریقہ یہ کہ گھر گھر جا کر اسلام کے خلاف تبلیغ کریں, اس کو بھی سمجھائیں اسلام صحیح مذہب نہیں, قادیانی ہو جاؤ, یہ ہو جاؤ. اس طریقے میں محنت زیادہ ہے اور اس کا آؤٹ پٹ زیرو ہوگا, کیونکہ وہ پٹیں گے جو یہ کام شروع کر دیں گے. پٹھان کیا کر دے گا اس کو طبیعت سے اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کرا دے گا وہ, کیونکہ وہاں صغیرہ گناہوں کا تصور ہی نہیں ہے. جب معاف کرتے ہیں تو ڈائریکٹ کبیرہ معاف کرواتے ہیں وہ. یہ اصول ہے ان لوگوں کا کہ جس کو بھی دھونا ہے تو اس کو تھوڑا مت دھو, سمجھ رہے ہیں, تسلی سے اس کو غسل کراؤ باقاعدہ. رواج ہے, خاندانی روایات ہے یہ طریقہ. اور وہ قوم وہ مذہب سے محبت بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. اور دوسرے طریقے, اسکول کا سلیبس چینج کر دیا جائے, اس میں بھی ٹائم لگے گا. اور ظاہر ہے وہ سلیبس جب لڑکے بچے پڑھیں گے, بچیاں پڑھیں گی, تو اعتراضات ہوں گے, پھر احتجاج ہوگا, لوگ کہیں گے یہ کیا لکھا ہے, نبی کی ختم نبوت کا انکار کر دیا یا اسلام کے خلاف لکھ دیا وغیرہ وغیرہ. اس میں بھی محنت زیادہ ہے, آؤٹ پٹ کیا ہے, کم ہے. گھر گھر جا کے لوگوں کو تبلیغ کی جائے کہ بھئی یہ کیا عورتوں کو گھروں میں بند کیا ہوا ہے, کیا پردہ کر رہے ہو, یہ سب ختم کرو سسٹم. یہ بھی چلنے والا نہیں. بہترین طریقہ جس میں ہلکا سا پش کرنا پڑے گا اور پوری قوم کا کلچر ایک دم الٹ جائے گا, تباہ ہو جائے گا, وہ یہ ہے کہ کو ایجوکیشن کھول دو. کیا کر دو بھائی, نہیں آ رہی سمجھ میں, اسکولوں میں کیا کر دو, کو ایجوکیشن. پھر اس سلسلے کو آہستہ آہستہ بڑھا کے کالج اور یونیورسٹی تک لے کر آؤ. اس سے بہت ہی بہترین انداز سے پوری قوم کی غیرت کی واٹ لگ جائے گی. کیونکہ جن میں ایک دفعہ بچپن میں غیرت پیدا ہو گئی, اب ان کو بے غیرت بنانا آسان نہیں ہے. کو ایجوکیشن یہ کرے گا, بچے ہیں بچیاں ہیں اکٹھے پڑھ رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے, جب وہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھیں گے تو لڑکیوں کو لڑکوں کا چسکا لگے گا اور لڑکوں کو لڑکیوں کا چسکا لگے گا. یہ لگے گا لازمی. جو جھوٹ بولتا ہے, بکواس کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا, وہ ہیجڑا ہو سکتا ہے, مخنث ہو سکتا ہے. کوئی مرد ہو یا عورت ہو, وہ یہ بات کبھی بھی نہیں کر سکتی کہ مرد اور عورت کو اکٹھا بٹھاؤ اور ان میں فتنے کا اندیشہ نہ ہو. یہ ناممکن ہے, محال ہے. یہ جو سیاسی لیڈر ہیں نا لبرل قسم کے, یہ کیا کہتے ہیں اپنی تقریروں میں کہ دنیا ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور آپ ابھی تک اسی میں الجھے ہوئے کو ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. ہم ایسی ترقی پہ 100 مرتبہ لعنت بھیجتے ہیں جس میں انسان چاند پہ تو پہنچ جائے مگر اس کو اپنے باپ کا پتہ نہ ہو, ڈی این اے سے پکڑا جائے اس کا باپ یہ ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. جس کو نہ اپنے چاچے کا پتہ ہو نہ بہن بھائیوں کا ہوش ہو. آپ کے حکمران ترقی کے نام پہ آپ کے کلچر, آپ کی غیرت, آپ کی حیا کا ستیہ ناش کر دیں گے اگر آپ نے اس معاملے میں ابھی جرت کا مظاہرہ نہیں کیا تو. کو ایجوکیشن سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ بڑے آرام سے سلو پوائزن دیا جاتا ہے. آپ جاؤ یونیورسٹیوں میں جا کے پروفیسروں سے ملو. یہ گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کر رہا ہوں میں, ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا, انٹرنیٹ کی رپورٹیں نہیں بتا رہا. جہاں بھی کو ایجوکیشن ہے وہاں لڑکے لڑکیوں کی مسائل کے لیے آپ ایک الگ دفتر بناؤ اور آپ یہ سروے کرو کہ لڑکے لڑکیوں کے ساتھ یہاں مسائل کیا ہیں. 90% آپ کو یہی مسائل ملیں گے کہ مجھے اس سے عشق ہو گیا اور مجھے اس سے عشق ہو گیا, میری اماں وہاں شادی نہیں کری, میرے ابا وہاں راضی نہیں ہو رہے.
اور میں وہاں چاہتی ہوں مگر وہ نہیں راضی ہو رہا, میں وہاں چاہتا ہوں مگر وہ راضی نہیں ہو رہی. یہ یونیورسٹیوں کے حالات ہیں. اور جب ٹینشن ہوتی ہے تو پھر ڈرگز کی طرف آتے ہیں. پنجاب میں جاؤ, یونیورسٹیوں کا حال دیکھو, لڑکے لڑکیاں دونوں چرس پی رہے ہیں. یہ ترقی کرے گی قوم؟ بہت مشکل ہے بھائی, بہت مشکل ہے. کاش میں پولیس میں ہوتا نا. میں یہ باتیں خدا کی قسم دلائل سے نہیں سمجھاتا. کچھ چیزیں ڈنڈے سے سمجھ میں آتی ہیں, دلائل دیتے رہو سمجھ میں نہیں آئیں گی. اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت, جب شرم ختم ہو جائے نا تو پھر جو چاہے کرو. یہ ترقی جس کے لارے رپے آج کے سیاسی حکمران دے رہے ہیں, یہ امریکہ میں آپ سے زیادہ ہے. 500 سال بعد بھی آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں امریکہ آج پہنچا ہوا ہے. کیا چاہتے ہو کہ امریکہ والا کلچر آپ کے ملک میں آ جائے؟ کیا یہ ذہنی طور پر قبول کر لیا آپ لوگوں نے؟ بیٹی گھر سے بھاگے, اس کا بوائے فرینڈ باپ کے ساتھ, وہ بوائے فرینڈ کے ساتھ گلے میں ہاتھ ڈال کے گھوم رہی ہو, کیا آپ کی غیرت یہ برداشت کر لے گی؟ آپ بیٹیوں کو پالو مگر 18 سال کے بعد وہ آپ کو ٹاٹا کر کے گھر سے چلی جائیں. چاہے وہ شادی کریں, چاہے وہ اپنا بوائے فرینڈ بنائیں, آپ کو ٹانگ اڑانے کی اجازت نہ ہو. آپ کی بیوی 10 بوائے فرینڈ رکھے, آپ اس کے کاموں میں دخل اندازی نہ کر سکو. یہ ہے یورپ امریکہ. آپ کے 10 لڑکیوں سے حرام اور ناجائز تعلقات ہوں, آپ پر شادی پر پابندی ہو, اور آپ 10 لڑکیوں سے صبح و شام زنا کرتے ہو, اس پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہ ہو. یہ ہے مغربی کلچر. تو یہ کلچر ایسے ہی پیدا نہیں ہو گیا, وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے اس کلچر کو. وہ بھی ان کے ہاں بھی یہ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ کو ایجوکیشن سسٹم سے. دیکھو میرے بھائی, کسی قوم میں غیرت ختم کرنی ہو اچانک ختم نہیں ہوتی. اس کا طریقہ کیا ہے کہ جو پرانے ہو چکے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوں گے. نئے آنے والی نسل پہ کیا کی جائے؟ محنت. اور ان کو لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا بٹھائیں گے تو صبح و شام کتاب میں اسلامیات پڑھائی جائے, قرآن و سنت پڑھایا جائے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ غیرت لیس ہی ہوں گے, غیرت لیس ہی رہیں گے وہ ہمیشہ. کیسے سمجھائیں یار, کیسے سمجھائیں بھائی؟ کاش کے پی کے والوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے. میں کے پی کے کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ابھی ان میں خیر کا عنصر غالب ہے. اس لیے میں وہاں جہاں بھی گیا میں نے لوگوں سے ایک بات کہی, میں نہیں کہتا کہ فلاں تنظیم کو ووٹ دیں, فلاں جماعت کو ووٹ نہ دیں, یہ میرا موضوع نہیں ہے. جس کو بھی آپ ووٹ دیں اس سے پہلے یہ ایگریمنٹ کروائیں کہ ہم کو ایجوکیشن سسٹم کو کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے. دیکھو ایجوکیشن ہر ایک کی مجبوری ہے. بیٹیوں کو بھی تعلیم دینی ہے, بیٹوں کو بھی تعلیم دینی ہے. جب سسٹم ہی کو ایجوکیشن ہوگا تو والدین مجبور ہوں گے نا بچیوں کو بھیجنے پر. تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ ان کی حیا محفوظ رہے گی؟ ہمارے معاشرے میں بچی جب تک بلوغت کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھتی, اس نے کسی مرد کو اپنی زندگی میں, بولو نا, نہیں دیکھا ہوتا. وہ باپ کے گھر سے نکل کے سیدھا کہاں جاتی ہے؟ شوہر کے گھر میں, وفا کرتی ہے شوہر کے ساتھ. میں نہیں کہہ رہا کہ کو ایجوکیشن میں پڑھنے والی سب بچیاں خراب ہوتی ہیں یا سب لڑکے خراب ہوتے ہیں. اس قسم کی کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں, آپ نے ہم پہ تہمت لگا دی, ہم بھی تو کو ایجوکیشن میں 15 سال پڑھے ہیں, ہمیں تو کوئی نہیں خراب کر سکا, انسان کو خود اچھا ہونا چاہیے. لوگ اس قسم کی نا افلاطونیاں اور بقراتیاں شروع کر دیں گے. کالز آئیں گی, خواتین کی بھی آئیں گی, مردوں کی بھی آئیں گی. آپ نے کیسے کہہ دیا, ہم 15 سال پڑھے ہیں, میں تو ہاسٹل میں رہی ہوں. ایسی بھی خواتین ہیں, 4 سال میں ہاسٹل میں گھر سے باہر رہی ہوں, مخلوط دینی ماحول میں تو خراب نہیں ہوئی. جو بچنے والا ہوتا ہے وہ خود بچ جاتا ہے, جو خراب ہونے والے ہوتے ہیں گھر میں بیٹھ کے بھی خراب ہو جاتے ہیں. یہ رپورٹیں آنا شروع ہو جائیں گی. میں نے نہیں کہا کہ سب خراب ہو جاتے ہیں, میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا, واقعی نہیں ہوتے. لیکن جو خراب ہو جاتے ہیں وہ کیا سوتیلے ہیں کہ ان کو خراب ہونے دیا جائے؟ وہ ہماری ملک القوم کے لوگ نہیں ہیں. کسی اسکول میں آپ فری میں چرس بانٹنا شروع کر دیں, کیا شروع کر دیں؟ آپ کو بولنا پڑے گا, چرس بانٹنا شروع کر دیں. کیا سارے خراب ہو جائیں گے؟ سارے لیں گے اس چرس کو؟
15-20 کیا کریں گے؟ شروع کر دیں گے. وہ 15-20 جب شروع کریں گے شروع میں تو ان کو دیکھا دیکھی 2-4 اور بھی. پھر جب ان کی نسلیں ہوں گی تو وہ سب ابا اور اماں کو جب چرس پیتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ 99% چرسی ہوں گے. چرسی کا بچہ عام طور پر رپورٹ یہ ہے, چرسیوں سے جا کے پوچھ لیں یہ آپ کیوں پیتے ہیں؟ ابا پیتے تھے. آہستہ آہستہ کلچر کیا ہوگا؟ 2-4 نسلوں کے بعد ایک بچنے والا ہوگا اور 99 پینے والے ہوں گے. اب آپ یہ کہیں کہ چونکہ وہ جو شروع میں جب چرس فری میں بانٹی تھی تو سب خراب نہیں ہوئے تھے, لہذا یہ تو انسان کی اپنی مرضی پر ہے کہ کون پیتا ہے کون ایوائڈ کرتا ہے, خام خواہ کی پابندیوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ مولویوں نے ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں, پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, بات پہ بھائی بانٹ دو, جس کو پینا ہے پی لے, جس کو نہیں پینا ہے نہ پیے. دنیا میں کیا اس اصول کی بنا پر کوئی دنیا کی یونیورسٹی یا تعلیمی ادارہ ایسا ہے جہاں فری چرس بانٹنے کی اجازت ہو؟ خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, چرس کا نشہ ہلکا ہے اور لڑکیوں کا نشہ نوجوان کے لیے چرس سے بولو بھائی زیادہ خطرناک. چرس اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا نہیں کی, عورت اللہ نے مرد کے لیے باقاعدہ پیدا کی ہے, بنایا ہے. وہ تو اللہ نے پیدا ہی مردوں کے لیے کی ہے, اس میں اٹریکشن اللہ نے رکھی ہے تاکہ تمہاری طبیعت اس کی طرف مائل ہو. چرس فری میں بانٹنے کی اجازت نہیں ہے اور لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ لا کے بٹھا دیا. ایک فرق سمجھ میں آیا چرس میں اور لڑکیوں میں؟ اب آپ یہ نہیں کہنا لڑکیوں کو چرس سے تشبیہ نہیں دے رہا میں لڑکیوں کو چرس سے. لڑکیوں کا جو نشہ ہے اس نشے کو چرس کے نشے سے تشبیہ دے رہا ہوں کہ وہ نشہ کم درجے کا خطرناک اور یہ نشہ زیادہ درجے کا. کیوں؟ اس کو اللہ نے انسانوں کے لیے نہیں بنایا, اس کو اللہ نے باقاعدہ مردوں کے لیے یہ آرڈر پہ تیار کی گئی ہے, آدمی کے لیے اٹریکٹیو بنایا ہے اللہ نے. ایک فرق. دوسرا فرق یہ کیوں خطرناک ہے؟ چرس کی طرف گندے لوگوں کی رغبت ہوتی ہے, اس کی بدبو سے طبیعت ہر ایک کی مائل نہیں ہوتی. پہلی دفعہ پینا مشکل ہے. عورت کی طرف طبیعت یہ انسان کی فطرت ہے. پیغمبروں کی طبیعت بھی عورت کی طرف مائل ہوتی ہے, صحابہ کی بھی, تابعین کی بھی, بزرگان دین کی بھی, مفتیوں کی بھی, ڈاکٹروں کی بھی, انجینئروں کی بھی. کیونکہ جو بھی اللہ نے بنایا ہے نا مرد, وہ مرد پہلے ہے, باقی چیزیں ارے بول لو یار وہ بعد میں باقی چیزیں. غصے میں ہوتا ہے بد اخلاقی بھی چلے گی بھی مارکیٹ میں. لوگ کہتے ہیں کیا مذاق لگا کے رکھے, تو آدمی تھوڑا سا کڑتا ہے نا کہ ہمارا کلچر تباہ ہو رہا ہے. وہ تو 2-4 کام کرتے ہیں سیاسی لوگ, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں اور ہمارے احتجاج سڑکوں پہ ہوں گے. گیس چاہیے, بجلی چاہیے, بولو پہلے غیرت چاہیے, باقی چیزیں بعد میں. ہمیں حیا چاہیے, ہمیں اسلام چاہیے, ہمیں مذہب چاہیے پہلے. ہمیں اپنی اولادوں کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہماری رہیں. بیٹی ہم سے پوچھ کے شادی کرے. گھروں سے بھاگنے کا ماحول نہیں چاہیے, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا ماحول نہیں چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چرس کی طرف رغبت کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ گندے لوگوں کی. شراب اور چرس نشہ ہے, بدبو ہے, پہلی دفعہ پینا بہت مشکل ہے. اور عورت کی طرف رغبت یہ انسان کی نیچر ہے, فطرت ہے. نہیں آ رہی نا, یہ فطرت ہے بھائی, یہ تو مائل ہوگی, چاہے وہ مولوی صاحب ہوں, مفتی صاحب ہوں, بزرگ ہوں, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, چپڑاسی ہو. آدمی ہونا ضروری ہے اس کے لیے. آدمی ہو تو جہاں عورت ہوگی طبیعت اس کی طرف. اسی طرح عورت کی طبیعت بھی مرد کی طرف مائل ہوتی ہے. یہ تیسرا فرق ہے. آپ کا دل تو چاہے گا کہ چرس پی لوں, چرس کا دل نہیں چاہے گا کہ میں اس کے پیٹ میں چلی جاؤں. جبکہ آپ کے ساتھ اگر لڑکیاں ہیں تو جہاں آپ کا دل چاہے گا تو وہ بھی دیکھیں گی کہ یہ ان کا دل بھی آپ کی طرف. بولو نا یار. آپ جب گوشت لے کے نکلتے ہو شاپر میں تو چیل اور کوے اس گوشت کی طرف مائل ہوتے, آپ اس گوشت کو بچاتے ہو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر گوشت کا بھی اڑنے کا دل کرے پھر گوشت کو بچانا کتنا مشکل ہو جائے گا. تو
تو آپ کا دل بھی مائل اور ادھر سے بھی آنکھ مٹک کے شروع. یہ اس بات کا امکان ہوتا ہے, اس کا دل بھی مائل اور آپ کا دل بھی مائل. یہ کون سا, کتنے فرق ہو گئے؟ 3. چوتھا فرق, چرس کو حاصل کرنے کا کوئی حلال راستہ نہیں ہے. اور ادھر جب آپ مخلوط ماحول میں ہوگے, یا تو حرام کی طرف جاؤ گے, نہیں تو آپ کو پتا ہے کہ حلال کا آپشن بھی میرے پاس ہے. وہ کیا ہے؟ نکاح. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں آپ چاہتے ہو وہاں ہو بھی جائے, یہ ضروری نہیں ہے. آپ کو وہ پسند آ رہی ہے, ضروری نہیں کہ اس کو بھی آپ پسند آ رہے ہیں, اور دونوں کے ایک دوسرے پسند آ رہے ہیں, ضروری نہیں کہ دونوں کے اباؤں کو بھی ایک دوسرے پسند آ رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ ڈپریشن. اتنے واقعات ہیں میرے پاس جو کالز آتی ہیں, کتنی لڑکیاں خودکشی کر چکی ہیں کو ایجوکیشن میں پڑھنے سے. یہ میڈیا آپ کو نہیں بتائے گا. میڈیا یہ بتائے گا فلاں مولوی نے بیوی کے منہ پہ تیزاب پھینک دیا. یہ نہیں بتائے گا کہ لمس یونیورسٹی میں یا کراچی یونیورسٹی میں فلاں لڑکی نے کو ایجوکیشن کی وجہ سے بجلی کے کھمبے سے لٹک گئی اور فلاں لڑکے نے بلڈنگ سے چھلانگ لگا دی. کیونکہ آپ کا میڈیا اس کلچر کو خود فروغ دینے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. خودکشیوں کا جو ریشو آپ کے معاشرے میں ہے, جتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں ان میں 99% ناکام محبتوں کی وجہ سے ہیں. میں اخباروں کی خبریں, انٹرنیٹ کی خبریں نہیں پیش کر رہا, میں گراؤنڈ ریئلٹیز کا قائل ہوں. یقین نہیں آتا, ہسپتال میں جو خودکشی کے کیس ہیں وہاں آپ کاپی پینسل لے کے جائیں اور ان کے نام اور بلدیت نوٹ کریں کہ کتنے مرے, اور پھر ان کی تحقیق کریں کیوں مرے. تو 99 کیوں مرے ہوں گے؟ سیٹنگ ہوئی, مگر وہ سیٹنگ ناکام ہو گئی. نہیں یار, کتنے فرق ہو گئے چرس میں اور لڑکی میں؟ تو میں لڑکیوں کو چرس پہ قیاس نہیں کر رہا, میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ لڑکیاں چرس نہیں ہیں, ان کو نہیں ہے وہ, بلکہ ان سے زیادہ خطرناک ہیں. اور لڑکی کے لیے مرد چرس سے زیادہ خطرناک ہے. 4-5 لڑکیاں پڑھ رہی ہوں جو ادھر ادھر آنکھ مٹک کے نہ کر رہی ہوں ہیں, میں کسی پہ بدگمان ہونے کی آپ کو اجازت نہیں دے رہا کہ جو کو ایجوکیشن میں وہ غلط ہیں, یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. وہ تو آپ فری میں بھی چرس بانٹنا شروع کر دیں تو سارے نہیں پیئیں گے, لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے. زنا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے یونیورسٹیوں میں. یہ سیاسی رہنما خدا کی قسم قیامت کے دن تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائیں گے. ان سیاسی, ابھی ووٹنگ ہونے والی ہے, خاص طور پر کے پی کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں احتجاج کرو. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں اتنی بھاری اکثریت احتجاج کر سکتی ہے. باقی علاقوں میں قوم کی اکثریت کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ احتجاج کرے گی. وہ مولویوں کو مکھنچو سمجھ رہے ہیں لوگ. مولویوں کیا سمجھتے ہیں؟ مکھنچو ہیں, بے وقوف لوگ ہیں. پتہ نہیں امریکہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا, یہ اسی پر لگے ہوئے کہ لڑکوں کو لڑکیوں کے ساتھ نہ بٹھاؤ. اللہ کے بندو, تعلیم کا اس سے کیا تعلق ہے کہ ساتھ الگ الگ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے؟ زیادہ اچھی طرح پڑھیں گے. ایک شخص آیا, تھوڑی سی بیہودہ مثال ہے معذرت کے ساتھ, مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس آیا کہ میں نے اپنی بیٹی کو ایجوکیشن میں ایڈمیشن کرا دیا ہے, لڑکے پیچھے پڑے رہتے ہیں, اس کے تنگ کرتے ہیں, میں کیا کروں؟ فرمایا کہ مرغی کو 10 مرغوں میں چھوڑ دیا, اور اب آگے کہہ رہے کہ وہ تھے حقیقی بات کرنے والے, کوئی اور ہوتا ہے روحانی علاج بتا دیتا اس کا. وہ روحانی علاج ہوتا ہے لڑکوں کو نامرد بنانے کا. کہا کہ ایک مرغی 10 مرغوں میں چھوڑ دی, 10 مرغیاں ایک مرغے میں چھوڑو گے نا, وہ ایک مرغہ 10 کو نہیں چھوڑے گا. حقیقت بتاؤ, اگر وہ مرغا ہوگا, اگر وہ کیا ہوگا, مرغا ہوگا. اور ایک مرغی 10 مرغوں میں چھوڑ دی, اور اب آپ کہہ رہے ہیں ماحول پتہ نہیں کیسا خراب ہو رہا ہے, کیسا ہو گیا, ہمارے زمانے میں تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا. سینس لیس لوگ ہیں بالکل. اسلام وہ بات کرے گا جو حقائق کی دنیا پر مبنی ہو, ہوائی باتیں اسلام نہیں کرتا. نصاب پہ زیادہ زور ہے کہ نصاب کیسا ہونا چاہیے, بہت خوبصورت نصاب ہو, لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھ کے پڑھیں گے, اس سے کوئی فائدہ. آپ جوان لڑکی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو پردے کی تبلیغ کر رہے ہیں,
اور وہ آپ کو داڑھی کی تبلیغ کر رہی ہے. ممکن ہے آپ داڑھی رکھ لیں, وہ پردہ بھی کر لیں, مگر آپ دونوں لازمی فتنے میں مبتلا ہوں گے. دوسروں سے کر لے گی, آپ سے نہیں کرے گی. وہ پیغمبروں نے احتیاطیں کی ہیں میرے بھائی. دیکھو آخرت کو نہیں مانتے تو دنیا کے لیے ہی کر لو. ڈپریشن کی گولیاں کھانا, آخرت کا اگر آپ یقین نہیں رکھتے. اسلام تو دو ٹوک کہہ رہا ہے نا کہ مخلوط. دیکھو جب نماز ہوتی ہے تو عورتوں کو کیا حکم دیا گیا؟ سب سے پیچھے کھڑے ہوں, مردوں کے ساتھ نہ آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر صفوف الرجال اولھا, سب سے بہترین صف مردوں کے لیے اول ہے اور بدترین صف مردوں کے لیے آخری. اور عورت کے لیے کیا فرمایا؟ خیر صفوف النساء اولھا, سب سے بہترین صف عورت کے لیے سب سے آخری ہے اور سب سے بدترین صف عورت کے لیے سب سے پہلی ہے. نماز میں عبادت میں حکم ہے کہ ایک دوسرے سے دور دور رہیں. حالانکہ نماز سے اچھا عمل کوئی ہے نہیں. اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہوئے, کوئی ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تھوڑی آئے ہوئے ہیں. عبادت کے لیے آئے ہوئے ہیں, باوضو ہیں. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین, سبحان ربی الاعلی, سبحان رب. پھر دائیں بائیں نماز میں ویسے ہی اجازت نہیں ہے دیکھنے کی, سب قبلے کی طرف رخ کر کے. ایسا نہیں ہے کہ وہ انٹی کھڑی ہوئی آپ ادھر منہ کر کے کھڑے ہو جائیں نماز میں, اجازت نہیں ہے. آپ کا رخ بھی ادھر اور اس کا رخ بھی ادھر. اس کے باوجود انٹیوں کو حکم دیا پیچھے, کیونکہ یہ انٹے بڑے خطرناک ہیں. بتائیے یہ آئے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے مگر یہ گھننے ہیں, دیکھنے میں لگ رہے ہیں ایسے نیک نیک. اللہ کو پتا ہے نا دلوں کی حالت, اللہ کو پتا ہے. یہ کھڑے ہوئے وہاں بڑے آرام سے یا کا نعبد کہہ رہے ہیں, اللہ بس یہ والی مل جائے کسی طریقے. اللہ کو تو پتا ہے نا سب کے حالات, اللہ کو پتا ہے سب اندر کی حالت پتا ہے. امام کتنا پانی میں ہے, مقتدی کتنے پانی میں, رفیع بھائی کیا حالات ہیں ان کے. اللہ کو سب پتا ہے. تو میرے بھائی گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھا کرو, اس کلچر کو دیکھو. تباہ ہو گیا, وہ برباد ہو گئے وہ لوگ چاہ رہے ہیں ریورس ہو جائیں, ہم کسی طرح اپنے فیملی سسٹم کو بچا لیں, مگر وہ اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اب ان کے لیے پیچھے آنا ممکن نہیں ہے. تبھی وہاں لوگ دھڑا دھڑ اسلام قبول کر رہے ہیں. وہاں خواتین اسلام قبول کرنے والی زیادہ ہیں مردوں کی نسبت, کیونکہ خواتین کو اسلام میں تحفظ مردوں سے زیادہ نظر آتا ہے. ان کو پتا ہے کہ ہم جب اسلام قبول کریں گی تو ہمارا جس مرد سے نکاح ہوگا وہ زیادہ چوڑے میں آئے گا ہماری نسبت, اس پہ حقوق کیا ہوں گے؟ زیادہ ہوں گے. اس کو اسلام باؤنڈ کر دے گا کہ اپنی بیوی کے علاوہ کہیں اور نہیں جانا. اور ان کو پتا ہے کہ ہم اپنی قوم کے کسی آدمی سے شادی کریں گے, شوہر دیکھنے میں بیوی ایک ہوگی مگر اس کی 100 گرل فرینڈ ہوگی, اس پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی. قرآن میں اللہ نے فرمایا اولم تکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل, کہ کیا ان کے لیے نشانی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء دین کی طرف آ رہے ہیں. تو ہم بھی کہتے ہیں کیا آپ جس کلچر کے پیچھے بھاگ رہے ہو یورپ امریکہ کے, کیا یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ وہ اس طرف آنا چاہ رہے ہیں؟ وہ اس طرف آنا چاہ رہے ہیں, وہ اپنے کسی طرح کوشش میں لگے ہوئے ہیں سر جوڑ کے, بھائی یہ تباہی کو کیسے بچایا جائے. تبھی آپ دیکھو بچہ پیدا ہونے پر عورت کو کتنے الاؤنس دیے جاتے ہیں. یو کے میں جس لڑکی کے ولادت ہو اس کو فلیٹ بھی فری, بچے کا خرچہ بھی فری. کیوں؟ پیدا کرو تاکہ نسل ختم ہو رہی ہے. وہ تو یہ نہیں کہتے کہ نہیں خواتین بچے پیدا نہ کریں, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, سائنٹسٹ بنے, اولاد پیدا کی تو ہم یہ ساری فیسلٹیز چھین لیں گے آپ سے. وہ تو ایسا نہیں کر رہے. وہ تو کہہ رہے ہیں آپ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, لیکن اولاد ہمیں چاہیے, نسل ہمیں چاہیے. تو اللہ کے بندوں کدھر جا رہے ہو؟ میں یہ تو کے پی کے کا نام لے رہا ہوں, سب سے یہ کہہ رہا ہوں, کراچی والوں سے بھی, پنجاب والوں سے بھی, بلوچستان والوں سے بھی, کہ دیکھو کو ایجوکیشن سسٹم قابل قبول نہیں ہے. کوئی بھی قوم, کوئی بھی سیاسی جماعت کا اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ فیوچر میں کو ایجوکیشن سسٹم کو لے کر آئے گی, آپ اس سے پہلے معاہدے کرواؤ کہ ہم اپنے کلچر کو تباہ ہونے نہیں دیں گے. آپ تو گزر جاؤ گے, آپ کی نسلوں کا بیڑا غرق ہوگا, اور قیامت کے دن یہ نسلیں گریبان پکڑیں گی آپ کا کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے گئے تھے, ہمیں کیوں تباہ کر کے گئے تھے.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا نماز میں اللہ نے اجازت نہیں دی مرد اور عورت کو ایک ساتھ کھڑے ہونے کی. تو اسلامیات کے گھنٹے میں بھی اگر مرد اور عورت ایک ساتھ بیٹھیں گے, میل ٹیچر فیمیلز کو پڑھا رہے ہیں اور فیمیل ٹیچر میل کو پڑھا رہی ہیں, اور کہتے ہیں ہم براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں, ہم مولویوں کی طرح گھٹیا سوچ کے لوگ نہیں ہیں کہ اپنی استانیوں پہ ہمارا دل آ جائے. یہ تھنکنگ ہے لوگوں کی. میں نہیں کہتا, بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں کہ ہر ایک خراب, میں نہیں کہتا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی کوئی فیمیل ٹیچر ہے تو سب اس کو غلط نیت سے دیکھتے ہوں گے, میں نہیں کہہ رہا. ہر ایک کو ویسے بھی ہر ایک پسند بھی نہیں آتی ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ صفوں میں آ کے خواتین کھڑی ہو جائیں تو ضروری نہیں کہ آپ کو ساری ہی پسند آ رہی ہیں. ہر ایک کو 2-4 ہی ہوتی ہیں جو اس کا دل آ رہا ہو, اور ان کو بھی آپ سب پسند نہیں آؤ گے, ان کو بھی 2-4 ہی ہوں گے جو پسند, لیکن آ رہا ہوگا, مائل ہو رہا ہوگا دل. تو اللہ کا واسطہ, میڈیکل کالج میں میرا KPK میں بیان تھا, ہزارہ میں کہیں یا مردان یونیورسٹی میں, لڑکے جو ہے نا دل کی بات مولویوں سے کر لیتے ہیں, ابا سے نہیں کرتے. باپ اپنے بیٹے کو شریف ہی سمجھتا ہے, اور سمجھنا چاہیے, باپ اپنی بیٹی کو شریف ہی سمجھتا ہے. بیٹے کو ذرا کسی مولانا کے پاس بھیجو, بولو جو دل کی بات ہے ان کے سامنے کرو, یہ تمہارا راز فاش نہیں ہے, پھر دیکھو اندر سے کیا نکلے گا اس کے, پھر دیکھو کیا نکلے گا. میڈیکل کالج میں بیان تھا, لڑکوں نے کہا کہ بھائی ہمیں فیمیلز ٹیچر پڑھاتی ہیں, ہمارا دل ان کی طرف بہت زیادہ مائل ہوتا ہے, دماغ میں شہوانی خیالات کا ایک ہجوم ہوتا ہے, کیا کریں؟ تو ہوتا ہے تو پوچھ رہے ہیں نا. آپ کہیں کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے, یہ رپورٹ ہی تو ہے, مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے.